السلام علیکم، میرا نام خدا ماجد ہے اور آپ ہیں اس وقت حیات ارزا کے سیکنڈ چینل فکشن فینسی ناولز پر عشق رومانچ کی ایپیسوڈ نمبر 79 ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھوڑی سی شرم کر لیا کر، جھوٹ بولتے ہوئے تیری زبان بھی نہیں کانپتی۔ فوراً پہنچ یہ بہانے بازیاں اور ڈرامے بازیاں بند کر۔ اب کی بار رومانچا نے سختی سے کہا تھا۔ اچھا، 1 گھنٹے تک پہنچتے ہیں، شاہمیر نے بے بسی سے کہا۔ کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ رومانچا اس کی فطرت سے واقف تھا اور وہ خود بھی رومانچا کو جانتا تھا، جو سامنے والے کے لہجے سے بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ 1 گھنٹے تک نہیں، صرف 15 منٹ کا راستہ ہے اور تم 20 منٹ میں یہاں پہنچو گے۔ 20 منٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہوا میں گاڑی اڑانے کی ضرورت نہیں، آرام سے پہنچو۔ اگر 20 منٹ سے 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، شرم کیا کر، قانون کا رکھوالا ہو کر خود جھوٹ بولنے کی عادت نہیں جاتی۔ رومانچا آرڈر دے کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ شاہمیر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے شوہر سے پیسے نہ ملنے پر دکھی بیوی دیکھتی ہے۔ ادھر مرحا بمشکل اپنی ہنسی روکے بیٹھی تھی، مگر اس کی ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہنسی حلق میں ہی پھنس جائے تو زیادہ مزہ آئے گا، ہے نا؟ شاہمیر نے غصے سے اسے گھورا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ جما کر گاڑی رومانچا کے گھر کی طرف موڑ دی۔ مرحا خاموش تھی کیونکہ بھوکے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا اس وقت اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ویسے ایک بات ہے، تمہارا بھائی اور تمہارے بیٹے ایک ہی تھالی کے چٹے بتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ دونوں کو ہمیشہ مجھے میری بیوی سے دور کرتے رہتے ہیں۔ شاہمیر بڑبڑاتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ مرحا ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی ہو۔ سب لوگ باری باری، کچھ پہلے اور کچھ بعد میں رومانچا کے گھر پہنچ چکے تھے۔ رومانچا کے گھر پر سب دوست اکٹھے ہوئے تو ماحول ایسا تھا جیسے کہ خوشی کے موقع پر جمع ہوئے ہوں۔ آیت کی طبیعت پوچھنے آئے تھے، مگر ہلا گلا ایسا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی سنجیدہ معاملہ ہے۔ گھر کی رونق عروج پر تھی۔ لیونگ روم میں شاہزیب احمد الوی، شاہمیر ملک، رومانچا اور آسن شاہ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ہر 2 سیکنڈ بعد کہہ کے گونج رہے تھے جیسے پرانے دوست مل بیٹھے ہوں اور وقت کا پتہ ہی نہ چل رہا ہو۔ جبکہ دوسری طرف شاہزیب آیت کو اپنے پاس بٹھا کر پوری توجہ سے سمجھا رہا تھا۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کسی بھی مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اس کے ذہن کو پرسکون کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آیت خود بھی جانتی تھی کہ اس کے دل میں سوراخ ہے اور شاہزیب نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی قسم کا سٹریس لے، اس لیے اسے سمجھانا بے حد ضروری تھا۔ آیت بیٹا، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اور جب تک تمہارے شاہزیب انکل ہیں تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ شاہزیب نے نرمی سے آیت کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے لہجے میں اپنائیت تھی جو آیت کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ گڈ گرل، ایسے ہی تم نے ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہنا، اور ویسے بھی تم رومانچا کی بیٹی ہو، تمہیں مضبوط اور طاقتور رہنا ہے۔ شاہزیب نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر آیت کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ آیت شاہزیب کی باتوں سے کافی مطمئن نظر آ رہی تھی اور باقی سب نے بھی باری باری سے پیار سے کچھ نہ کچھ سمجھانے والی بات کی۔ آیت کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا اور باقی بچوں کے ساتھ جا کر کھیلنے لگی۔ آج سب بچے جمع تھے تو ان کی خوشی کا الگ ہی لیول تھا۔ صرف عبداللہ اور عبد الرحمن کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ کیا بات ہے اس کے صاحب، بڑے صدمے میں لگ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ ارمانوں پر پانی پڑ گیا؟ احمد الوی کب سے شاہمیر کے چہرے کے زاویے نوٹ کر رہا تھا جو کافی سکتے کی حالت میں لگ رہا تھا۔ بظاہر تو وہ ٹھیک بیٹھا تھا، مگر یہاں پر لانتی دوستوں کو پتا تھا کہ رومانچا نے اسے زبردستی بلوایا ہے اور اب شاہمیر کی ٹانگ کھچائی نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ احمد الوی نے بات کو ہوا دے دی۔ اب آنے والی تھی شاہمیر ملک کی شامل۔ یار، بیچارے نے جا کر گھر پہ کوئی ضروری فائل چیک کرنی تھی، اب اس کو یہاں پر بلا لیا ہے تو ڈسٹرب تو ہوگا۔ رومانچا ان سب سے تھوڑا مختلف تھا، ایسی باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی تھی، مگر گول الفاظ میں وہ شاہمیر کو گھور کر یہی کہہ رہا تھا کہ اسے مرحا کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ رومانچا کی بات پر اس سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ فائل تو ہمیں بھی چیک کرنی ہے، میرے خیال سے ہمیں بھی اجازت دے دو، ہمیں بھی گھر جانا چاہیے۔ آسم نے جگت مارے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ شاہمیر کھا جانے والی نظروں سے احمد کی جانب دیکھ رہا تھا جس نے یہ شوشات چھوڑ کر سب کو اس کا مذاق اڑانے کی دعوت دی تھی، اور اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ یہ بات شاہمیر کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہی تھی۔ تم لوگ فضول کی باتیں نہ کرو، مجھے سچ میں فائل چیک کرنی ہے۔ شاہمیر ان کی جگتوں سے نروس سا ہوتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا احمد کو گھور رہا تھا۔ مجھے کیا گھور کر دیکھ رہے ہو؟ میں نے تو تمہارے چہرے کا اسکیچ اتار کر دکھایا ہے، جس طرح کی شکل بنا کے بیٹھے ہو۔ صبر رکھو، گھر واپس جانا ہے۔ اب کی بار پاس پڑے ہوئے کشن کو اٹھا کر شاہمیر نے زور سے احمد کی طرف اچھالا اور احمد نے اسے فٹ سے کیچ کرتے ہوئے زوردار کہتا لگایا۔ رومانچا اپنی سنجیدہ شخصیت سے وہاں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکا تھا، اور ویسے بھی اسے معاملے میں وہ ان سب سے تھوڑا مختلف تھا۔
وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے باہر جانے لگا۔ جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شاہ زیب نے رومانچا کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا۔ فطرت سے تو وہ بھی واقف تھا کہ رومانچا ایسی باتوں میں بہت کم حصہ لیتا تھا۔ میں ذرا کھانے کا پوچھنے جا رہا ہوں۔ رومانچا وہاں سے جا چکا تھا۔ تم لوگ انسان بن جاؤ، منہ کھولتے ہو تو پھر چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ویسے تم لوگ تو جیسے بڑے حاجی ہو، تم جیسے لوگوں کو پتا نہیں۔ رومانچا کے جاتے ہی شاہ میر بھی فل فارم میں آ گیا تھا۔ تو ہم نے کب کہا کہ ہم حاجی ہیں؟ ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ ہم بھی تمہاری ہی پارٹی کے ہیں۔ جو ہماری پارٹی کا نہیں تھا وہ دیکھو کھانے کے بہانے اٹھ کر چلا گیا ہے۔ شاہ زیب اور احمد ایک دوسرے کے ہاتھ پر زور سے تالی مارتے ہوئے دانت نکال رہے تھے اور عاصم کی جگدوں سے فل لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم لوگوں نے ایسے کوئی پلان بنایا ہوتا یا تم لوگوں کے سر پر ایسے بم پھوڑتا تو تم لوگوں کی شکلیں بھی میرے جیسی ہو رہی ہوتی۔ شاہ میر نے اپنی شکل کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ ویسے رومانچا سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شاہ زیب نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کلیجے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اللہ کرے کہ تم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ یہ بندہ واقعی عجیب ہے۔ ایک فون کال کرتا ہے اور فوراً حکم جاری کر دیتا ہے، فٹاک سے پہنچو، فٹاک سے یہاں آ جاؤ۔ کبھی نہیں سوچتا کہ کوئی شخص کسی رومانٹک ڈیٹ پر جا رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے، مگر اس کے دماغ میں کہاں یہ سب گھومتا ہے۔ اس کے لیے جو حکم دینا ہوتا ہے وہ فوراً دے دیتا ہے۔ ایسے ہی نہیں میں اسے ایک وقت میں اڑیل گھوڑا کہتا تھا، ویسے بھی اب بھی وہ نہیں سدھرا۔ شاہ میر نے رومانچا کو کوستے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اس وقت وہاں نہیں تھا۔ شاہ میر اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا اور باقی سب اس کی شکل دیکھ کر محفوظ ہو رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر خواتین کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھی، جبکہ میرب کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ ذکیہ اور دیگر ملازمیں مختلف ڈشز ٹیبل پر سجا رہی تھی اور باقی سب اپنے انداز میں ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ میرے بھابھی بہت لذیذ کھانا بناتی ہیں، ایسے ہی تو نہیں؟ رومان بھائی ہماری بھابھی پر فدا ہیں، ہما نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا جو پہلی ہی موقع کی تلاش میں تھی فوراً بولی، بالکل، رومان بھائی کا پیار صرف دل تک نہیں بلکہ معدے تک بھی جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی سب خواتین کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ میرب جو اب تک مسکراتے ہوئے شرما رہی تھی مزید نظریں جھکا کر کھانے پر دھیان دینے لگی۔ شفا کہاں پیچھے رہنے والی تھی، وہ فوراً بولی، یہ تو سچ میں ثابت ہو چکا کہ رومان بھائی کے دل کا راستہ ان کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ ماہی نے موقع دے کر شفا کو چھیڑنے کا فیصلہ کیا اور شرارت سے اس کی طرف جھکی اور کوہنی مارتے ہوئے بولی، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن محترمہ ذرا یہ بھی بتائیے کہ عاصم بھائی کے دل کا راستہ کہاں سے ہو کر گزرتا ہے؟ شفا جو اب تک اس پر سب پر طنز کے تیر چلا رہی تھی، خود نشانے پر آتے ہی ہڑبڑا گئی۔ سب کی نظریں اب اس پر تھیں، وہ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ہاں بھائی شفا بتاؤ، مرہا نے بھی شرارتی انداز میں ہونٹ کھینچتے ہوئے پوچھا۔ شفا نے تیزی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک بوند کر صاف کیا۔ عاصم کے دل کا راستہ تو سیدھا ان کی نظروں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ پورے ڈائننگ روم میں کہکے گونجے تھے اور میرب نے ہنسی چھپانے کے لیے جلدی سے نیپکن اٹھا کر منہ پر رکھ لیا تھا۔ محفل رنگین ہو چکی تھی اور خوشیوں کے ساتھ ساتھ محبت اور شرارت کی چاشنی بھی فضا میں کھل چکی تھی۔ ڈائننگ ایریا میں ہنسی مذاق کا ماحول گرم تھا، ہر کسی کا نشانہ کسی نہ کسی پر تھا۔ اور اب باری ہما کی تھی جو سب کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ تھی۔ اب خود ہی نشانے پر آ چکی تھی۔ ہما ایک طرف میرب کی ہیلپ کر رہی تھی اور دوسری طرف سب کے کہکوں پر سخت تر لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ وہ ایک نظر سب پر ڈالتی، پھر خود پر ہونے والے تابڑ توڑ حملوں سے بچنے کی کوشش کرتی۔ میرب جو خاموشی سے سب کی چالاکیاں دیکھ رہی تھی ایک دم مسکرا کر بولی، ویسے شاہزیب بھائی کے بارے میں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ سب کی نظریں فوراً ہما پر جم گئی۔ وہ جو اپنی دھن میں لگی ہوئی تھی ایک دم سے رک گئی۔ آخر ان کے دل کا راستہ کہاں سے ہو کر گزرتا ہے اور ڈاکٹر صاحبہ ہمارے بھائی کو کیا کھلاتی ہیں؟ میرب نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بندوق کا رخ ہما کی طرف موڑ دیا۔ یہ سن کر پہلے تو مکمل خاموشی چھا گئی، پھر ایک ساتھ سب کے کہکے لگائے۔ ہما جو اب تک سب کے مذاق پر خود مزے لے رہی تھی، اب اپنے نشانے پر آنے پر ہڑبڑا گئی۔ جلدی سے چمچ ہاتھ میں لے کر یوں ظاہر کرنے لگی جیسے وہ بہت مصروف ہو، مگر مرہا نے فوراً چمچ چھین لیا۔ جواب دو ڈاکٹر صاحبہ، مرہا نے مزاحیہ انداز میں بازو باندھ کر کہا۔ ہما نے گہری سانس لی، نظریں ادھر ادھر دوڑائی اور آخرکار خود پر آئی ہوئی نظریں دیکھ کر آہستہ سے بولی، ماما شاہزیب کا دل تو ان کے مریضوں سے لیے دھڑکتا ہے بس۔ شفا نے شرارتی انداز میں آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ ہما نے جلدی سے پانی کا گھونٹ لیا اور خود پر آتی ہنسی دبا کر بولی، اور شاید ان کے دل کا راستہ ان کے اسٹیتھوسکوپ سے ہو کر گزرتا ہے۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ میرب نے چٹکی لیتے ہوئے کہا، اچھا یعنی جو ان کا اسٹیتھوسکوپ پکڑ لے وہی ان کے دل تک پہنچ سکتا ہے۔ ہما نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ استغفر اللہ، بس کرو، میں تو بس کھانے میں مدد کر رہی تھی، مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ لیا؟ کیونکہ محبت اور کھانے کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ماہی نے فقریہ انداز میں کہا اور سب نے ایک زوردار کہکا لگا دیا۔ محفل جاندار ہوئی تھی، شرارتیں اپنی عروج پر تھی اور سب کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں۔
خواتین کی ہنسی اور مذاق چھیڑ چھاڑ کی گونج مسلسل جاری تھی، لیکن جیسے ہی رومان شاہ کی فنکار اپنی آمد کے بارے میں بتایا اور شاندار انداز میں ڈائننگ روم میں داخل ہوا، تمام خواتین فوراً خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی ہمیشہ والی روبدار شخصیت کے ساتھ کمر پر ہاتھ باندھے بغیر کسی کی طرف نظر اٹھائے سیدھے میرت کے سامنے آ کر بولا، میرت، کھانے میں کتنی دیر ہے؟ میرت نے ٹیبل کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر رومان شاہ کی طرف رخ کر کے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بلائیں سب کو، کھانا تیار ہے۔ سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر پہنچے تھے، کھانوں کی خوشبو نے سب کی بھوک بڑھا دی۔ ٹیبل رنگا رنگ لذیذ کھانوں سے سجا ہوا تھا، میرب نے سچ میں کہیں بھی کمی نہیں چھوڑی تھی، ہر کسی کا پسند کا برابر خیال رکھا گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ ایکسٹرا کرسیاں لگوائی گئی تھی اور تمام مرد حضرات کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے۔ آج لگ رہا تھا کہ سچ میں یاروں کی محفل جمی ہوئی ہے۔ تمام خواتین پہلے تو سب کو کھانا سرو کر رہی تھی اور آخر میں سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ بھابھی، قسم سے آپ کے ہاتھ کی بریانی لاجواب ہوتی ہے۔ شاہزیب نے بریانی کا چمچ منہ میں ڈالتے ہی خوش دلی سے ہاتھ اٹھا کر میرب کی تعریف کی۔ ہاں یار، سچ میں کمال کی بریانی بناتی ہے بھابھی۔ آپ ایک کام کرنا، میرے لیے ڈبے میں ایکسٹرا سے ڈال دیجیے گا، میں گھر جا کر پھر سے کھاؤں گا۔ ڈاکٹر شاہزیب نے ہمیشہ کی طرح کھلے دل سے تعریف کے ساتھ اپنا حصہ مانگ دیا۔ شاہزیب کی یہ عادت ہمیشہ سے ہی رہی تھی اور سب اس کی عادت سے واقف تھے۔ ڈاکٹر ہو کر کبھی تھوڑی سی پابندی خود پر بھی لگا لیجا کریں، اتنی بریانی کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہما نے ٹوکتے ہوئے خود بریانی کا چمچ منہ میں ڈالا تو شاہزیب کے ساتھ باقی سب کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات آپ پر بھی لاگو ہوتی ہے، پہلے اپنی ڈائٹ کا خیال کیجیے۔ شاہزیب نے اس کی بھری ہوئی بریانی کی پلیٹ کی طرف اشارہ کر کے تانا مارا۔ میں آپ کی طرح ڈبے میں ڈال کر گھر نہیں لے کے جا رہی، ابھی تو کھاؤں گی، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے بریانی کے ساتھ دوبارہ چمچ پڑنے لگی۔ تھینک یو شاہزیب بھائی، آپ کو میرے ہاتھ کی بریانی اتنی پسند ہے تو آپ کے لیے میں ضرور پیک کر کے ساتھ بھیجوں گی۔ میرب نے رائم کے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے شاہزیب کی بات کا جواب دیا۔ اچھا بھابھی، اگر پارسل کا انتظام ہے تو پھر ایک کام کیجیے گا، میرے لیے تو یہ آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے چپلی کباب پیک کروا دیجیے گا، ایمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹیبل پر کھانے کے ساتھ پارسل کی باتیں کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک فرمائشیں جاری تھی اور ساتھ ہی مذاق کے انداز میں لگائے جا رہے تھے۔ کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو شاہزیب نے میرب سے مائک کے بارے میں پوچھا۔ میرب نے حیرانی سے شاہزیب کی جانب دیکھا کہ اب شاہزیب نے مائک کا کیا کرنا ہے، مگر خاموشی سے زکیہ کو کہہ کر میرب نے مائک منگوا دیا۔ سب لوگ حیرانی سے شاہزیب کی جانب دیکھ رہے تھے کہ اس نے مائک کا کیا کرنا ہے۔ لگتا ہے شاہزیب بھائی اب مائک میں اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں کہ انہیں اپنے ساتھ کون کون سے کھانے کا پارسل لے کر جانا ہے۔ شفا اور ماہی ہنستے ہوئے گوسپ کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاہزیب بھائی اناؤنس کرنے والے ہیں کہ ان کے گھر نیو بیبی آنے والا ہے۔ میگھا نے ہنستے ہوئے ہما کو کندھا مار کر آہستہ سے سرگوشی کی۔ جی نہیں، ایک سیکنڈ رکیں، آپ سب کے آپ کے تکے غلط ثابت ہو جائیں گے، ہما نے بہت کانفیڈنس سے کہا۔ مطلب صاف تھا کہ ہما کو پتا تھا کہ شاہزیب کیا بولنے والا ہے۔ میں آپ سب کے ساتھ ایک خوشخبری شیئر کرنے والا ہوں۔ شاہزیب نے مائک پکڑتے ہوئے سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کر اناؤنسمنٹ کی تو سب لوگ فوراً اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کچھ لوگ صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ کھڑے ہو کر باتوں میں مصروف تھے۔ اتنے میں زکیہ چائے لے کر آئی تھی اور ڈش کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے اناؤنسمنٹ سننے لگی۔ بچے بھی مکمل توجہ کے ساتھ شاہزیب کی باتیں سننے کے لیے تیار تھے۔ سب کی نظریں تجسس سے بھرپور تھی سوائے ہما کے۔ سب حیران تھے کہ شاہزیب کیا اناؤنس کرنے والا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل 3 فروری ہے اور ہمارے یار کی برتھ ڈے کا دن ہے۔ شاہزیب نے اناؤنسمنٹ کی اور اتنی ہی بات کہہ کر اس نے متعین کی توجہ حاصل کر لی۔ جیسے اس نے کہا کہ سب نے زوردار تالیاں بجاتے ہوئے او آ کی آواز نکالی۔ یار، سالگرہ بچوں کی ہوتی ہے، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، رومان شاہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر اس کی اندر چھپی مسکراہٹ کو ہر کسی نے محسوس کیا۔ یار، ہم نے تو تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، شاہزیب نے بے چینی سے کہا، مگر میں سب کو بتانے والا ہوں کہ کل تمہاری برتھ ڈے ہے، مگر ہم منائیں گے آج بھی، آج اور اب بھی اور اسی وقت۔ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، یار بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم سب یہاں ہیں۔ تمہارے سالگرہ کا کیک ابھی کٹے گا اور وہ بھی اگلے 10 منٹ میں۔ شاہزیب نے پرجوش انداز میں سب کو ہنسی مذاق میں تالی بجانے کی دعوت دی۔ ایک خوبصورت اور پرجوش فضا میں تالیوں کی گونج نے رومان شاہ کو بتا دیا تھا کہ آج کی رات کچھ خاص ہوگا۔ بچے سے لے کر بڑے اور رومان شاہ کے تمام یاروں تک سب خوشی سے گونج رہے تھے۔ ڈاکٹر شاہزیب اور ڈاکٹر ہما نے خفیہ طور پر کیک آرڈر کر دیا تھا جو اگلے 10 منٹ میں ڈیلیوری بوائے کے ہاتھوں گھر تک پہنچنے والا تھا۔ یہ لمحہ ان سب کے لیے یادگار بننے والا تھا۔ کیک پہنچ چکا ہے، کیک کے اوپر خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا، ہیپی برتھ ڈے رومان شاہ۔ جہاں خوشی کا موقع تھا وہیں پر ڈاکٹر شاہزیب اپنے دوستوں کے غصے کا شکار بھی ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو پلان میں شامل کیوں نہیں کیا گیا تھا۔ یار، کم از کم شکلیں سیدھی کر لو، میں تو سرپرائز دینا چاہتا تھا، بھول گیا تھا کہ سرپرائز صرف رومان شاہ کو دینا ہے، تم لوگوں کو نہیں بتایا، اس کے لیے میں تم سب سے معافی مانگتا ہوں۔ شاہزیب نے سب کے پھولے ہوئے چہروں کو دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔
کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایکٹنگ کرنے کی، اتنے تم چننے کاکے نہیں ہو، ہم تو نہ گفٹ لا سکے نہ ہی اس سرپرائز میں شامل ہو سکے۔ احمد نے غصے سے آ کر کہا، یار تم سب لوگ ایک جگہ پر ہو اور میرے پاس ہو، اس سے بڑا گفٹ میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ رومان شاہ نے ماحول کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھ کر شاہ زیب اور احمد کے گلے میں باسو ڈال کر انہیں اپنے قریب کر لیا تھا۔ چھوڑ دو یار، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہمیں بھی بتانا چاہیے تھا، ہم نے تو کل ہی کا پلان کیا تھا کہ کل برتھ ڈے ہے، اب ایک دن پہلے اس نے سارے پلان کی ماں بہن ایک کر دی ہے، اب کل تو نہیں آئے گا، احمد نے شاہ زیب کو گھور کر کہا۔ اسی دوران عاصم شریف بچہ بن کر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ بے شک عاصم کو بھی کسی موقع پر پیچھے نہیں چھوڑا جاتا تھا، مگر احمد شاہ زیب اور رومان شاہ کی دوستی کا لیول الگ تھا۔ شامیر کے ساتھ رومان شاہ کی دوستی کا لیول الگ تھا اور عاصم شاہ کے ساتھ تو بھائی ہونے والا رشتہ تھا۔ ہر رشتے میں اپنی خوبصورتی تھی، مگر شاہ زیب اور احمد کے ساتھ رومان شاہ کی لنگوٹیاں یادیں تھی، اسی لیے غصہ بھی ویسا ہی نکلا۔ اب رومان شاہ کو بیچ میں ڈال کر ان کے غصے کی شدت کو کم کرنا تھا۔ رومان شاہ نے اپنی طرف سے سب کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر شاہ زیب کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب موڈ خراب ہوا تو ساری محفل کا مزہ خراب ہو جائے گا، لیکن اس وقت احمد کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آنکھوں کے ڈورے بھی سرخ ہونے لگے تھے۔ پتہ نہیں انہیں میرا بھابھی نے کتنے پلان کیے ہوں گے، آپ لوگوں نے ایک دن پہلے آ کر جو میرا بھابھی کا پلان خراب کیا، اس کا کیا؟ یہ شوشہ شفا نے چھوڑا تھا اور اس سب کی توجہ اس کی بات پر مرکوز ہو گئی تھی۔ اب میرا بیچارے نے پلان تو کیا تھا، مگر اس وقت دوستوں کی لڑائی میں وہ اپنا کٹا نہیں کھول سکتی تھی اور نہ ہی اسے کھولنے کی ضرورت تھی، لیکن یہاں پر شفا نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ پلیز بندوق کا رخ میری طرف مت کیجیے۔ میرت نے خود کو اس بات سے پیچھے ہٹا لیا کیونکہ ان کی خوبصورت دوستی کی جنگ سے سب لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے، کوئی بھی اس خوبصورت دوستی کے رنگ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چل ڈاکٹر، تن پھڑتے منا یار لو وڈا آیا سرپرائز پلان کرن والا، کم از کم ایس پیونو پوچھ لینا سی۔ رومان شاہ نے شاہ زیب کو کان پکڑنے کو کہا تھا، کیونکہ اب رومان شاہ کے بیچ میں پڑے بغیر یہ بات ٹھیک نہیں ہونے والی تھی۔ رومان شاہ کے کہنے کی دیر تھی کہ شاہ زیب نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ یہ کیوٹ سی دوستی تھی جس میں نہ کوئی جلن تھی، نہ حسد، نہ اونچ نیچ، بس محبت، پیار اور جذبے کی حقیقت تھی جو رشتے کو حسین سے حسین تر بنا دیتی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ 3 لوگوں کی دوستی کامیاب نہیں ہوتی، کچھ نے یہ مثال بنا رکھی ہوتی ہے کہ 3 تکاڑا کام بگاڑا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں رومان شاہ، ڈاکٹر شاہ زیب اور احمد الوی کی دوستی اتنی مضبوط تھی کہ آج بھی لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو کون کہتا ہے کہ 3 لوگوں کی دوستی کامیاب نہیں ہوتی؟ دوستی ہمیشہ تب خراب ہوتی ہے جب دل میں اونچ نیچ، حسد یا خود غرضی جیسے جذبات آ جاتے ہیں، اور یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ احمد الوی بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ ڈاکٹر شاہ زیب نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا جس سے وہ برا محسوس کرے، اور ڈاکٹر شاہ زیب نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ احمد الوی اوور ری ایکٹ کر رہا ہے، یہ تماشا بنا رہا ہے۔ ان سب کے رشتے کی مضبوط زنجیر تھا رومان شاہ، جو اپنے یاروں کو منانے کے لیے دونوں کو اپنی مضبوط باہوں میں کسے ہوئے کھڑا تھا۔ سوری کے بعد معاملہ ٹھیک ہو گیا تھا اور اب باری تھی ایک خوشی منانے کی۔ آج رومان شاہ کے گھر بہت کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب خواتین بچے بہت خوش تھے اور صلاح ہوتے ہی تالیاں بجنے لگیں۔ ڈاکٹر رومان شاہ اور احمد الوی کو رومان شاہ نے اپنے ساتھ لگا کے رکھا تھا اور یہ منظر بہت دلچسپ اور جاذب نظر تھا۔ خوبصورت 3 پرتوں والا چاکلیٹ کیک جس کے سب سے اوپر ایک ہاٹ چاکلیٹ بنا ہوا تھا سامنے رکھا تھا۔ جیسے ہی رومان شاہ نے نائش کیک پر رکھی، تالیوں کی گونج میں پورا ہال گونج اٹھا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، کسی نے یار کہا، کسی نے ڈیئر بھائی، کسی نے بابا اور کسی نے دل میں میرے شاہ کہا، مگر لہو بس صرف ہیپی برتھ ڈے ہی آیا تھا۔ وہ تھی میرت رومان شاہ۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی اور بہت بڑا سرپرائز بھی سوچ رکھا تھا، مگر اس وقت وہ سب کی خوشی میں خوش تھی، کیونکہ یہاں پر کھڑے ہوئے جو لوگ رومان شاہ کی خوشی میں شریک تھے، ان سب کے لیے بھی رومان شاہ کی شخصیت بہت اہم تھی، اور میرت ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو فضول کا منہ پھلا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ رومان شاہ نے کیک کا پہلا ٹکڑا اپنے یاروں کو کھلا دیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب اور احمد الوی کا منہ میٹھا کروانے کے بعد عاصم کو کیک دیا، پھر شامیر ملک کی طرف بڑھا دیا۔ لیڈیز میں سے صرف میرا اور میرت کے منہ میں کیک ڈالا، بچوں کو بھی خوشی میں شامل کیا، اور آخر میں میرت نے کیک پلیٹس میں ڈال کر سب کو سرو کیا۔ سب
सोफों पर बैठ चुके थे, मगर अहमद अलवी और डॉक्टर शाहजेब की नजरें एक दूसरे से कुछ शैतानी साजिश की दास्तान कह रहे थे। वही कोने में सरगोशियों में मसरूफ थे जब अचानक हॉल में तेज आवाज में हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बज रहा था। दोनों ने बिना किसी वार्निंग के डांस शुरू कर दिया। हैरानी की लहर दौड़ गई। सबने चौंक कर देखा। रुमान शाह जो अपनी जिंदगी में कभी ऐसे लम्हों का हिस्सा नहीं बना था, खड़ा होकर इनकी तरफ देखने लगा, माथे पर उंगलियां फेरकर बड़बड़ाया, इंतहाई कमीने लोग हैं ये। इसे म्यूजिक ज्यादा पसंद नहीं था, मगर इसके कमीने दोस्तों ने जिस गाने का इंतखाब किया था उसके बोल ऐसे थे जिन्हें सुनकर रुमान शाह को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। मगर इसके यार इसकी खुशी मनाते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। इनके चेहरों पर भी खुशी थी, वो इनकी खुशी को देखकर खुश था, मगर गाने के हर बोल पर रुमान शाह को हैरत हो रही थी। रुमान शाह ने तो ये सॉन्ग सुना भी पहली बार था। वैसे भी वो कुछ खास सॉन्ग सुनता ही नहीं था, और ये तो कोई नई चीज ही लेकर आए थे। और ऊपर से इनके चेहरों पर जो हंसी थी, इसे देखकर साफ पता लग रहा था कि हर बोल को रुमान शाह पर महसूस करके नाच रहे हैं। मैं तो तेरे यार, तेरे फ्रेंड्स। अहमद और डॉक्टर शाहजेब भंगड़ा डालते हुए रुमान शाह के सोफे के पास आ गए। दोनों की हरकतें इस वक्त बिल्कुल बच्चों जैसी थी। अपने यार की बर्थडे की खुशी का जोश था। रुमान शाह की आंखों में सिर्फ मुस्कुराहट थी और इसकी संजीदा शख्सियत बरकरार थी। टांग पर टांग जमाए बैठा, नजरें झुकाए हुए था, मगर इनके करीब आने पर रुमान शाह इनको देखकर हंसे बिना नहीं रह सका था, क्योंकि वो दोनों भी जो कुछ कर रहे थे इस वक्त इसकी सोच से हटकर कर रहे थे। दोनों ने जबरदस्ती रुमान शाह को उसकी जगह से घसीट कर खड़ा कर लिया था। क्या कर रहे हो? रुमान शाह की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, मगर इसे इतनी ख्वातीन के सामने बहुत शर्म आ रही थी। बेचारा सच में कंफ्यूज था और शर्मा भी रहा था। मीरब की मोहब्बत लुटाती नजरें अपने शाह को देख रही थी। यार शर्मा, बाद में लेना, हमारे साथ भंगड़ा होना चाहिए। अहमद ने म्यूजिक के शोर में चिल्लाते हुए कहा। आज खुशी का दिन है, इस पर डांस तो बनता है। डॉक्टर शाहजेब ने झूमते हुए शरारती नजरों से रुमान शाह की जानिब देखा। प्लीज, तुम लोग कर रहे हो, ये काफी है, मुझसे नहीं होगा। वो हाथ छुड़ाकर जबरदस्ती वापस सोफे पर बैठ रहा था। शामिर इसे धकेलकर हॉल के बीच में ले गया। शर्म करो बेखैर, तो घर की खवातीन भी बैठी हुई हैं। रुमान शाह जान छुड़ाते हुए आंख दिखा रहा था, मगर वहां पर किसी को भी इस वक्त रुमान शाह से डर नहीं लग रहा था। तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स। अहमद और डॉक्टर शाहजेब दोनों ने एक साथ ये लाइन गाई और रुमान शाह के सामने डांस करते हुए फिक्रा इस पर फिट कर रहे थे। रुमान शाह ने नजर दोनों को देखा एक नजर दोनों को देखा और थोड़ी सी बेजारी से कहा, इंसान दे पुत्र बन जाओ, जड़ियां बगैरतियां आप कर दे हो, मेरे ते फिट करन दी कोई जरूरत नहीं। जेड़े बगैरत आप हो, वो तो ज्यादा बगैरत गाना लाया है। कट तो कट कर दी। लेडीज का एहतराम कर लो। कट तो कट कर दी। लेडीज का लेडीज का इंतजाम एहतराम ते कर लो, आराम नाल बैठ जाओ। रोमांच की बातों का इन पर कोई असर नहीं हो रहा था और वहां से दूर होकर बैठने से इसे शामीत नहीं दे रहा था। और इस काम में इन्होंने आसिम को भी शामिल कर लिया था। रोमांचा बेचारा सब बकरा बना हुआ था और सब मजे ले रहे थे। क्यों हो गए सारे जंगली? अहमद ने ये लाइन एक बार और जोर से गाई और रोमांचा को तंग करने के लिए एक जोरदार डांस की पोजीशन में आया। हो तो सच में तुम लोग जंगली, मगर कमीनों में भी जान हो। तुम लोगों के बगैर मैं अधूरा हूँ। रोमान शाह दिल में सोचते हुए लबों पर हल्का सा मुस्कुराया। तेरा हैप्पी बर्थडे। डॉक्टर शाहजेब और अहमद ने ये लाइन गाते हुए डांस करते हुए टेबल से केक उठाकर रोमान शाह के मुंह में पूरी तरह धो धो दिया। अब ये हरकत उन्होंने करके रोमान शाह को गुस्सा दिलाया था। रोमान शाह को ये हरकत बहुत चीप लगती थी और उसे लगता था ये सब रिस्क की तौहीन है, मगर इसके यारों पर इस वक्त ना तो रोमान शाह के गुस्से का असर हो रहा था, न बोलने का, न तेवर दिखाने का। दाढ़ी में केक लगाकर वैसे भंगड़े डाल रहे थे कि जैसे बहुत ही अजीम कारनामा अंजाम दे चुके थे। दुरफेटे मुंह, उम्र चेक करो, ते शौक चेक करो, अपने नाल मैनू भी चुनना काका बना देता है। वो गुस्से से बोल रहा था म्यूजिक, जबकि म्यूजिक के शोर में इनको कुछ खास सुनाई भी नहीं दे रहा था और वो कुछ सुनना भी नहीं चाहते थे। वो तो नाच नाच के दीवाने हो रहे थे, सही मायनों में अपनी यार की बर्थडे की खुशी मनाने का हक अदा कर रहे थे। वो कैंडल्स बुझ गई, अब सब में केक बटते हैं। चिक्स सारी हॉट, यहाँ पर कैन सारे ठंडे हैं। टेस्ट खेल लिया पूरे साल, आज तो मेरा बर्थडे है। सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे। आवाज नहीं आई हैप्पी बर्थडे, थोड़ा लाउड बोलो हैप्पी बर्थडे। अहमद और डॉक्टर शाह से नाचते हुए रोमान शाह के इर्द गिर्द झूमर डाल रहे थे और साथ ही शामिर और आसिम भी शुरू हो गए। रोमान शाह मस्कीन से शक्ल बनाए दोनों हाथ कन बांधे खड़ा था। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय चुप करके, मगर
रोमान शक ने होठों पर बिखरी हुई संजीदगी की सी मुस्कुराहट और झुकी हुई नजरें इसे और जास बेनजर बना रही थी। कोई थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ इस पर फिदा हो रहा था। मीरत की नजर रोमान शाह से हट नहीं रही थी। अहमद अलवी ने हाथ उठाया और सबको आवाज दी, सब बोलो हैप्पी बर्थडे, सब बोल, सब हैप्पी बर्थडे। शाहजेब हंसते हुए बोला, शाहजेब, ओ भाई थोड़ा और लाउड। सबकी आवाज नहीं आई। सब हैप्पी बर्थडे। सारे बोलो हैप्पी बर्थडे और फिर से बोले हैप्पी बर्थडे। आज लगेंगे तुझ पे सट्टे, नाच पजामा पकड़ के पट्टे। वन मोर साल पुरानी हो गई तेरी अल्लड़ जवानी, और जस्ट वन मोर साल। कुड़ियां तो पहले थी अब हो गई तेरी आंटियां दीवानी, आंटियां दीवानी। तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे। अहमद और शाह सईद ने हंसते हुए सबको नाचने की तरगीब दे रहे थे। अहमद, अब ये किसकी बारी है? सब हैप्पी बर्थडे। शाहमीर ने रोमान शाह के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, ऐसे पार्टी में तो मजा आता है, नाचने की बारी आ गई। ओ आज तो पार्टी, जब तक फटे नाच पजामा पकड़ के फटे। कमरे में अंधेरा था जब काशान रिजवी को अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने फौरन लाइट्स ऑन की और जैसे ही रोशनी फैली इसकी उम्मीद के बरक्स बेड पर इसके साथ निशा लेटी हुई थी। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में मेरे बेड पर मेरे साथ सोने की? काशान का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो झटके से सीधा हुआ और घूर कर निशा को देखा। बीवी हूँ आपकी, इतना हैरत से आंखें फाड़ कर देखने की जरूरत नहीं है। ये मेरा हक है जो आप पिछले 3 साल से देने को तैयार नहीं है। तो आज से मैं यहीं पर सोऊंगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें, समझे? निशा के लहजे में जिद और आंखों में अजीब सी जीत की चमक थी। काशान की नजर बेख्तियार की नाचे पर गई। ब्लैक सिल्क की वो हसीन साड़ी जो इसके गोरे मखमली वजूद पर जैसे अमर हो गई थी। एक पल के लिए इसकी नजरें निशा के सीने पर बेतरतीब धड़कनों के ताल को भांप रही थी। भांपती रुकी, फिर फौरन रुख मोड़ लिया। जद की जंजीर खींच रही थी मगर वो खुद को काबू में रखे बैठा रहा था। वेरी गुड, इससे ज्यादा नीच हरकत तुम कर भी नहीं सकते। काशान की आवाज जहर से लबरेज थी, आंखों में सर तासुर और चेहरे पर सख्ती नुमाया थी। और तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी हरकतें करके तुम मुझे हासिल कर लोगी? मैं तुम्हें अपनी बीवी मान लूंगा, अपनी मोहब्बत तुम पर निछावर कर दूंगा? गलत, मैं कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। वो बेदर्दी से हंसा मगर वो हंसी खालिस हकारत से भरी थी। काशान रिजवी की आंखों को तुम कभी अच्छी नहीं लग सकते। काशान रिजवी के दिल में तुम्हारे लिए कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मैं तुम्हें वो कभी नहीं दे सकता जिसके ख्वाब तुमने खुद खुद में सजा रखे हैं। उसकी आवाज में तहकीर थी। हर लफ्ज निशा के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो रहा था मगर वो अपनी जगह जम कर लेती थी। जितनी जल्दी ये बात समझ लो उतनी जल्दी तुम्हारी तकलीफ कम होगी और अब दफा हो जाओ मेरे रूम से, मेरे बेड से। अपने रूम में जाकर सो और आइंदा ये हक मुझ पर मत जताना। वो गुस्से में दहाड़ा। इसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी जैसे दीवारें भी इसके कहर से लरस गई हूँ। आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? निशा की आवाज धीमी मगर काट थी। वो बेड पर लेटी हुई थी जब काशान गुस्से से भरा हुआ सीधा बैठा था। इसकी मुठियां सख्ती से बंद थी। बीवी हूँ आपकी, क्या इस तरह खुद से दूर करके मेरे हक से महरूम करके आप समझते हैं कि बच जाएंगे? खुदा की नजर में आप गुनहगार हैं काशान, अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। काशान ने एक झटके से इसकी तरफ देखा, आंखों में सर्दी और बेरहमी थी। मुझे खुदा का खौफ मत दिलाओ निशा। वो गुस्से से दहाड़ा मगर इसकी आवाज में कहीं ना कहीं एक लम्हे की लर्जिश थी जो शायद खुद इसने भी महसूस न की थी। मैं नहीं जाऊंगी, निशा ने मजबूत लहजे में कहा, आंखों में जिद की चमक थी। अच्छा नहीं जाओगी? काशान ने सड़ नजरों से इसे देखा। हल्की सी तंजियां हंसी होठों पर उतरी। तुम काशान रिजवी के साथ जिद लगाओगे? अगले ही लम्हे वो दहाड़ा, मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है। ये सब इतना अचानक और बेरहमी से हुआ कि निशा को संभलने का मौका तक न मिला। वो आंखें फाड़ कर इसे देखती रही। बेड पर बैठे सिसकियां लेने लगी। अल्फाज इसके लबों तक आकर दम तोड़ गए। इसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। ये वो अंजाम नहीं था जिसका इसने कभी तसव्वुर किया था। वो तो काशान को पाना चाहती थी, इसकी मोहब्बत की तलबगार थी, मगर यहाँ तो इसने हर ख्वाब को लहू लहान कर दिया। तुम जा सकती हो, वो भी हमेशा के लिए। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। ये कहते काशान बेपरवाही से उठा, सिगरेट की डब्बी उठाई और बिना एक पल ठहरे कमरे से बाहर निकल गया, जैसे इस रिश्ते की कोई वक़्त ही ना हो। निशा बेड पर बैठी रोती जा रही थी। इसके वजूद में लर्जिश थी। वो खुद को टूटते हुए महसूस कर रही थी। इसने अपने रिश्ते की ऐसी तौहीन कभी नहीं चाही थी, कभी नहीं। ये दुनिया की हकीकत है। औरत वही है जो अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके अपने माँ बाप की रजा को अपनाती है, जिसे वो दिल से कबूल ना भी करे तब भी वक्त के साथ गुजारा करना सीख लेती है।
اور مرد کے نام پر اپنی زندگی لکھ دیتی ہے، اس کے بچوں کی ماں بنتی ہے، اپنے دل کے ٹکڑے خود ہی سمیٹتی ہے، اور پھر بھی وہ مرد کے لیے اہم نہیں رہتی جو اسے اپنانا ہی نہیں چاہتا۔ مگر مرد وہ کبھی صبر نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کے خلاف کسی عورت کو دل میں جگہ نہیں دیتا۔ مرد کی فطرت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی پسند کی عورت کو چاہتا ہے، اسے اپناتا ہے اور اسی کے ساتھ زندگی میں خواب دیکھتا ہے۔ اگر من چاہی عورت اس کی زندگی میں نہ ہو تو وہ کسی اور عورت کو بھی وہ جگہ نہیں دیتا جس کی وہ حقدار ہوتی ہے۔ جیسے نشا نے کاشان کو پانے کی ہر ممکن کوشش کی، وہ اس کے ساتھ 3 سال رہی، ہر حال میں رشتے کو قائم رکھنے کی جنگ لڑتی رہی، مگر آخر میں زبردستی کی گئی۔ محبت کا انجام وہی نکلا جو ہونا تھا، رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ پرچیاں جو نشا نے خود جوڑنے کی کوشش کی تھی آج اسی کو زخمی کر رہی تھی۔ تو اے ابن ہوا، اگر کوئی مرد تمہیں وہ عزت و محبت دینے کو تیار نہیں جو تمہارا حق ہے تو اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، بے شک وہ تمہارا شوہر ہی کیوں نہ ہو، مگر عزت نفس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ زبردستی کیے گئے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جیسے نشا اور کاشان کا انجام ہوا۔ کاشان کو میرب ملے گی یا نہیں الگ بات تھی، مگر ایک بات طے تھی، اسے نشا کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ اس نے نہیں رکھا، پہلے باپ کی مجبوری تھی، مجبوری سے، پھر نشا کی زبردستی سے، مگر انجام وہی ہوا جو ہونا تھا۔ رشتہ ٹوٹ گیا تھا اور اب نشا بیٹھ کر بیٹھی آنسوؤں میں ڈوبی اپنی شکستہ امیدوں کا ماتم کر رہی تھی، جبکہ کاشان لاپرواہی سے کمرے سے جا چکا تھا، جیسے اسے اس کہانی کی تباہی سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ کاشان منہ سے نکلنے والے دھوئیں کی جھلکوں کو انگلی سے کراس بنا کر دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا دل پرسکون تھا کہ اس نے نشا سے فائنلی اپنا رشتہ توڑ لیا، کیونکہ نشا کے ساتھ جب سے رشتہ جڑا تھا ایک دن، ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے کبھی نشا کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ نشا ہمیشہ اس کے لیے فضول سامان کی طرح تھی۔ آج اسے دل سے سکون محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے فضول سامان کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اور خاموشی سے صوفے پر پاؤں لٹکا کر بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں اپنے خیالات کو تحلیل کر رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی تھی، جسے اندر کہیں کوئی طوفان دبایا ہو۔ لبوں کو سختی سے بھینچے وہ ایک لمحے کو ٹھہرا کر گہری سانس لے کر دھوئیں کا ایک اور کش لیا۔ میرب ملک، میرا سکون ہو تم، میں نے تم سے دور ہو کر، ہجر کاٹ کر بھی تم سے بے وفائی نہیں کی، صرف ماں باپ کے دباؤ میں آ کر ایک غلطی ضرور ہوئی تھی کہ میں شادی سے ان کو انکار نہیں کر سکا۔ آج میں نے اس نام کی شادی کو بھی ختم کر دیا ہے۔ وہ دماغ سے سوچ رہا تھا مگر الفاظوں کی دھن نہیں بنا رہا تھا۔ میں کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہوں، میں نے خود کو کسی کے حوالے نہیں کیا اور تمہیں اس شخص سے چھین لاؤں گا۔ تمہیں اپنا سمجھ کر اپنے پاس رکھے ہوئے وہ لب نیچ کر سوچتے ہوئے سگریٹ کی کش لگائے جا رہا تھا، جیسے اپنے ہی الفاظ کی گونج کو محسوس کر رہا ہو۔ کاشان رضوی، تم جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے خدا تمہیں پوچھے گا۔ میری بد دعا ہے تمہیں وہ لڑکی کبھی نہ ملے جس کی چاہت میں تم نے مجھے چھوڑا ہے۔ کاشان اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک سے نشا کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی، بکھری ہوئی حالت میں رو کر صرف ہوئی آنکھیں چیخ چیخ کر اس کو درد کو بیان کر رہی تھی۔ اچھا تو تم نے نہیں کیا تھا جب میں نے تم سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں تم میں دلچسپی نہیں رکھتا، اور تم سے درخواست یہ تھی کہ میرے ساتھ شادی نہ کرو، تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ یہی تھا اس رشتے کا انجام۔ پھر اب اس حالت میں تڑپ کر روتے ہوئے خود کو مظلوم کیوں ثابت کر رہی ہو؟ کاشان اپنی سگریٹ پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا، وہ نشا کی طرف دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ نشا کے آنسو جس کے رخسار پر گرے کاشان کے دل میں کوئی رحم پیدا نہیں کر پائے تھے، نہ ہی اس کے دل میں اب نشا کے لیے کوئی احساس باقی تھا۔ ہرگز نہیں، اس رشتے کا انجام ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتہ تم نے جان بوجھ کر خراب کیا ہے، کتنی کوشش کی تمہارے ساتھ رشتہ قائم رکھنے کی، مگر تم نے جان بوجھ کر اس رشتے کو برباد کر کے دم دیا۔ مگر آج کاشان رضوی، میری ایک بات یاد رکھنا، کسی کا دل توڑ کر تم کبھی اپنی منزل نہیں پا سکتے۔ میری بد دعائیں ہمیشہ تمہارا پیچھا کریں گی۔ وہ ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو رگڑ کر بے دردی سے صاف کرتے ہوئے درد زدہ لہجے میں چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ کاشان کان پر انگلی رکھے ہوئے بیزاری سے اس کے رونے کی آواز اور باتیں سن رہا تھا۔ ہو گیا بس، پلیز جاہل عورتوں کی طرح بد دعائیں مت دو، اور جاؤ اپنا بوریا بستر سمیٹو، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ کیوں فضول میں میرا وقت برباد کر رہی ہو؟ میرا وقت صرف اور صرف میری، وہ کہتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ جی جانتی ہوں کہ آپ کا قیمتی وقت صرف اس آپ کی معشوقہ کے لیے ہے، جس کے لیے آپ نے مجھے چھوڑا ہے۔ رہو اپنی معشوقہ کے خیالوں اور سگریٹ اور شراب میں گم۔ میں تمہارے گھر سے تو جا رہی ہوں، مگر کاشان تمہاری بربادی دیکھنے کے لیے میں یہی پاکستان موجود ہوں۔ میں ضرور دیکھنا چاہوں گی کہ تمہاری محبت حاصل ہوتی ہے کہ نہیں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ تمہیں کبھی تمہاری محبت نصیب نہیں ہوگی۔
وہ روتے ہوئے ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی، میرے اوپر تمہاری ان باتوں کا ذرا برابر اثر نہیں ہے، جلدی سے اپنی شکل یہاں سے غائب کرو، میں اس سے زیادہ تمہاری شکل برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ غصے سے بولا اور ڈرنک کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے نشا کو نظر انداز کر دیا۔ نشا آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے مڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ سچ میں دل سے بد دعائیں دے رہی تھی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کاشان کی محبت اور دعائیں جیتتی ہیں یا نشا کی بد دعائیں اور درد، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اٹل اور قائم تھے۔ وقت اپنی چادر میں کیا چھپائے ہوئے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ میرا نے حیرت اور بیزاری سے شاہ میر کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس کی فرمائش پر یقین نہ کر پا رہا ہو۔ یہ کیسا شوق ہے، میں ڈانس کیوں کروں؟ شاہ میر نے ہلکا سا مسکرا کر اپنے بازو سینے پر باندھ لیے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ میڈم، اتنا شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کپل ڈانس کے لیے کہہ رہا ہوں، تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں نے کہہ دیا ہو کہ تم اکیلی ڈانس کرو اور میں صوفے پر بیٹھ کر دیکھوں گا۔ میرا نے الجھن سے اب لب کھینچے لیے۔ وہ واقعی تھک چکی تھی، پہلے ہی رومانچا کے برتھڈے کی وجہ سے وہ کافی لیٹ گھر پہنچے تھے، اوپر سے اس کی ننھی پری کو سلانے میں بھی وقت لگ گیا تھا۔ چینج کروانے اور سلانے کے بعد وہ اب مزید کسی ایکٹیویٹی کے موڈ میں نہیں تھی۔ شاہ میر کا موڈ تو بالکل مختلف تھا، حد سے زیادہ رومانٹک اور خوشگوار۔ وہ اپنی ضد میں پرسکون کھڑا تھا، جبکہ مرحا کو اپنی جان مشکل میں پھنستی محسوس ہو رہی تھی۔ میر، پلیز سو جائیں نا، میں آج بہت تھکی ہوئی ہوں، کل آپ کی ساری فرمائشیں پوری کر دوں گی۔ مرحا نے نرمی سے شاہ میر کے گالوں پر ہاتھ رکھا، اس کے لمس میں بے حد پیار تھا۔ وہ بچوں کی طرح معصومیت سے اسے سمجھا رہی تھی اور اس لمحے وہ بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ شاہ میر نے اس کی تھکن کو محسوس کیا، مگر شرارتی مسکراہٹ اب بھی قائم تھی۔ واہ جی واہ، بڑی بات ہے، میں سو جاؤں؟ میں تمہیں سچ میں لگتا ہوں کہ میں اتنا شریف ہوں کہ تمہارے کہنے پر بس یوں ہی سو جاؤں گا؟ شاہ میر نے مرحا کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر دیا، نرمی سے اس کے مخملی گالوں کو سہلاتے ہوئے گہری نظریں اس کے نظروں میں ڈالی۔ وہ بے تابی کے سمندر میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی پیاسا شخص صحراؤں میں پانی تلاش کر رہا ہو۔ کیا چاہتے ہیں ملازماؤں اپنے بیٹوں کو؟ فون مرحا نے پیاری سی دھمکی دی۔ اچھا جی، اب تو اپنے باڈی گارڈز کی دھمکیاں دینے لگی ہے، شاہ میر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ویسے بھی اس وقت تمہارے دونوں باڈی گارڈز گھوڑے ہاتھی سائڈ پر رکھ کر گہری نیند میں کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ فضول ہے ان کو فون کرنا۔ آئیبرو اٹھاتے ہوئے ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مرحا کی دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ جب ان کے ماما کا فون جائے گا تو میرے شیطانوں نے فوراً اٹھ جانا ہے۔ اپنے بیڈ روم پر ڈانس کرتے ہوئے ایٹیٹیوڈ سے مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ فون تو جب جائے گا جب میں تمہیں فون کرنے دوں گا۔ اور شرارتی شوق نظروں سے مرحا کو دیکھتے ہوئے اسے گھماتے ہوئے روم میں ہلکا سا رومانٹک میوزک پلے کر چکا تھا۔ اسے گھما کر شاہ میر نے اپنا ایک ہاتھ مرحا کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو باری باری چومتے ہوئے پھر انہیں اپنے کندھوں پر رکھا۔ آہستہ آہستہ وہ روم میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ مرحا کی نیند سے بری حالت تھی، جبکہ شاہ میر کی آنکھوں میں نیند کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ بس اپنے پیارے لمحوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مرحا کی نیند سے بھری ہوئی آنکھیں ایس پی صاحب کے دل پر گہرا اثر ڈال رہی تھی۔ محبت سے دیکھتے ہوئے کندھے پر سر چکاتے ہوئے گردن پر نرم گرم تبوں کی چمبش محسوس کرواتے ہوئے نرم لفظوں کی بوچھاڑ کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بیچے ہوئے تھی۔ محبت کے نرم اور گہرے ملاپ سے نیند بھی اڑ گئی تھی اور تھکاوٹ بھی ختم ہونے لگی تھی۔ شاہ میر نے مرحا کو اپنے مضبوط حصار میں لیے اسے اپنی سینے میں چھپایا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ اس کا ہر لمحہ مرحا کے ساتھ گزرے۔ جب مرحا نے نرم تکیے پر سر رکھا تو آنکھیں بند کرتے ہوئے شاہ میر کی محبت کی لہروں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ شاہ میر محبت سے اس کے چہرے پر جھکا، جیسے ہر لمس میں محبت کی شدت اور قربت کو محسوس کر رہا ہو۔ روم کی فضاؤں میں محبت کی خوشبو پھیل چکی تھی اور رات کے حسین چاندنی دریچے سے چپکے سے ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے شرما رہی تھی، جیسے وہ بھی اس لمحے کا حصہ بننا چاہ رہی ہے۔ رومانچا بیچارہ سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اس کی پیاری بیوی نے رات کے 12 بجے اسے وش کرنا ہے۔ وہ بیچاری سارا دن مہمان نوازی میں مصروف رہنے کے بعد اپنے بھائی اور باقی مہمانوں کو الوداع کر کے جیسے ہی بیڈ پر لیٹی فوراً آنکھیں بند کر لی۔ مطلب وہ بھی سونے کی ایکٹنگ میں ماہر تھے۔ بچے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے اور شاہ ایک ضروری کال مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ وہ بھی لیٹ گیا تو مگر میرب کو اتنی آسانی سے سونے نہیں دیتا تھا۔ ایسا ممکن نہیں تھا، مگر آج شاہ کو اس کی محبت اور معصومیت پر بے حد پیار آ رہا تھا۔ مرحا کے ساتھ اس کی سرگوشیوں کو سنتے ہوئے وہ پہلے سمجھ چکا تھا میرب کچھ خاص پلان کر رہی تھی، اسی لیے اس نے بھی سونے کی ایکٹنگ کرتے چہرے پر بازو رکھ لیا۔ شاہ کو سوتا ہوا دیکھ کر میرب بڑی ہوشیاری سے نرمی سے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے
چھوٹے چھوٹے قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئے۔ رومان شاہ اس سے معصوم انداز کو دیکھ کر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ رومان شاہ کی نظریں اپنی جان کی پلاننگ پر قربان ہو رہی تھی۔ کتنا کیوٹ تھا یہ کپل۔ رومان شاہ کی محبت جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو، کیونکہ میرٹ کے خواب چھوٹے مگر حسین تھے۔ اس کی دنیا مختصر مگر قیمتی تھی، جیسے رومان شاہ اور ان کے بچوں کے گرد گھومتی تھی۔ کبھی کبھی کسی کو خوشی کے لیے نہ سمجھ بن جانا بھی محبت ہی ہوتی ہے، اور رومان شاہ کی میرب سے محبت ایسی ہی تھی، اور اس کے لیے وہ سب کر گزرتا تھا جو اس کی عام عادت کے خلاف ہوتا، جیسے اس وقت وہ صرف میرب کی خوشی کے لیے سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، جبکہ اس کی جان چپکے سے ڈریسنگ روم میں جا کر تیار ہو رہی تھی، اور رومان شاہ وہ بےتابی سے لیٹا ہوا تھا۔ اسے سرپرائز کی پرواہ نہیں تھی، وہ بس اپنی جانشاہ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ تیار ہو کر کیسی لگتی ہے۔ جانشاہ آ جاؤ یار، کتنا انتظار کرواؤ گی؟ رومان شاہ پچھلے 15 منٹ سے میرب کے اسٹڈی روم سے نکلنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ کتنا بے صبرا بندہ ہوں، اپنے سرپرائز کے لیے بےتاب ہوں، وہ خود سے کہتے ہوئے مسکرا دیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اچانک اسٹڈی روم کے دروازے کا ہینڈل گھومتے دیکھا۔ فوراً بازو چہرے پر رکھ کر دوبارہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تاکہ اس کی جان کا سرپرائز خراب نہ ہو۔ کتنا مشکل ہو رہا تھا ایکٹنگ کرنا۔ جیسے ہی اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا، تیز پرفیوم کی خوشبو رومان شاہ کے ناک سے ٹکرائے۔ سانسوں میں اترتی ہوئی میرب کے فیورٹ پرفیوم کی مہک اس کی دھڑکنوں میں بجلیاں توڑا چکی تھی۔ وہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی جان نے کیا پہن رکھا ہے۔ اب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا رومان شاہ کو سرپرائز دینے کے لیے وہ تیار نہ ہوئی ہو۔ دھڑکنوں کے شور میں وہ میرب کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ خوشبو قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی، مطلب کہ اس کی جان کے پاس آ رہی تھی۔ I love you, happy birthday۔ رومان شاہ کے کانوں میں میرب کے لبوں کی گرم چنبش اور میٹھی محبت بھری سرگوشی کھلی تو اس کے ضبط کا سارا ساگر جھلک گیا تھا۔ اس سے زیادہ وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا، وہ تو پہلے ہی جاگ رہا تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس نے میرب کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا تھا۔ محبت برساتی نظروں سے اس کے خوبصورت لائٹ میک اپ سے سجے چہرے کو دیکھا اور دلکش انداز میں مسکرایا۔ I love you too میری جان، تھینک یو سو مچ۔ میرب نے رومان شاہ کی داڑھی پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کے لیے سرپرائز پلان کیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ رومان شاہ نے اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں موند لی، جیسے اس لمحے کو دل میں بسا لینا چاہتا ہو۔ پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھولی اور شرارتی انداز میں بولا، سرپرائز سے زیادہ تمہارا یہ انداز میرے لیے قیمتی ہے میری جان۔ آپ اٹھیں تو صحیح، پلیز جلدی کریں۔ میرب نے رومان شاہ کا ہاتھ تھام کر کھینچا اور نرمی سے بیڈ سے اٹھا کر اپنے پیارے شاہ کو کھڑا کر چکی تھی، لیکن رومان شاہ کی نظریں تو بس اس پر ہی مرکوز تھی۔ رومان شاہ نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر میرب کی کمر میں ہاتھ ڈالا، اسے اپنی طرف کھینچا اور گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ ڈارک میرون رنگ کی ساڑی میں وہ کسی خوبصورت شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کھلے بال کمر پر آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے، اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں میرون رنگ کی چوڑیاں جگمگا رہی تھی، اس کی گوری کلائیوں پر کانچ کی چوڑیوں کی کھنک کسی مدھم موسیقی کے ماحول میں گھل رہی تھی۔ خوبصورت آنکھوں کو مسکارے اور لائنر سے سجایا گیا تھا جیسے رومان شاہ کے ضبط کا امتحان لیا جا رہا ہو۔ مخملی گالوں کو بلش آن کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ہر وقت رومان شاہ کی محبت لٹاتی نظروں سے ہی گلابی پڑے رہتے تھے، مگر پھر بھی زبردستی بلش آن لگا کر انہیں مزید پنکی بنا دیا گیا تھا۔ رومان شاہ سر سے پاؤں تک اسے دیکھ کر قربان ہو رہا تھا، جبکہ میرب اس کے بٹنوں کے قریب انگلیاں رکھے شرارتی انداز میں اسے کھیل رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس روپ میں اسے دیکھ کر اس کے شاہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی ہیں۔ رومان شاہ کی نظریں اس کی خوبصورت پنکھڑیوں پر جم چکی تھی، جو مہرون رنگ کی لپسٹک میں سجی قاتلانہ حد تک دلکش لگ رہی تھی، اور ساڑی وہ بالکل رومان شاہ کی پسند کے مطابق پہنی گئی تھی۔ ڈارک میرون رنگ کے لباس میں دودھ کی طرح گورا رنگ چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر پیاری لگ رہی ہوں تو تعریف کر دیں۔ میرب نے اوپر دیکھ کر رومان شاہ کی نظروں میں جھانکا، مگر فوراً نظر چکا لی۔ رومان شاہ کی آنکھوں میں محبت اور جذبات کا ایک پورا جہاں آباد تھا، جسے اس لمحے میرب نے دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ تعریف مطلب کہ میری جان کو میرے منہ سے اپنی تعریف سننی ہے؟ جی بالکل، اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں تو آپ تعریف کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی اور آہستہ آہستہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپانے لگے۔ رومان شاہ نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے سرگوشی کی۔ اچھا تو میری جان، تعریف کر دیتا ہوں، مگر تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ
میری تعریف کرنے کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اگر تعریف کر دی تو پھر تمہاری اس ساری محنت پر پانی پھر جائے گا. اس نے میرب کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا. اسے اپنے قریب کرتے ہوئے نظریں اس کے ہونٹوں پر جما دی. مطلب بالکل واضح تھا. رومان شاہ کا اشارہ میرب کے ہونٹوں پر سجی لپسٹک کی طرف تھا جسے وہ اپنے انداز میں ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. جی نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ پکس بنانی ہے. میرا فوراً سے چہرہ واپس رومان شاہ کے سینے پر جھکا گئی. رومان شاہ مسکراتے ہوئے مضبوطی سے اپنے سینے میں بھر چکا تھا جیسے اسے خود میں سمو لینا چاہتا ہو. اچانک رومان شاہ کا جاندار کہکا روم کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آیا تھا جیسے خوشی نے اپنی باسکٹ چھوڑ دی ہو. تو جب پکس بناؤ گی پھر دوبارہ سے لگا لینا. ایک بار میری جان اپنی تعریف سن لے اور میرے ارمانوں کو بھی سکون بخش دے. پھر وہ لات سے جھک کر سرگوشی میں بولا، جانشاہ سجن جے کول ہوئے پیار نچھاور نہ کیتا جاوے تے اے محبت دے اصولاں دے خلاف ہوندا ہے. چپ، بالکل چپ. اس وقت آپ پنجابی میں بالکل نہیں بولیں گے. رومان شاہ کے آچھی لبوں پر سختی سے انگلی جماتے ہوئے میرب نے فل سٹاپ لگا کر حکم جاری کر دیا تھا کہ وہ پنجابی نہیں بول سکتا. جے پنجابی نہیں بولاں گا تے پھر اینی سونی صورت دی تعریف کیویں کراں گا کیونکہ تیرے شاہ نو چسنی آندی. سونیے گل کنی واری دساں. کان میں سرگوشی کرتے ہوئے لبوں کی گستاخیاں جاری تھی. شاہ کی بگڑتی ہوئی ٹون کو دیکھ کر میرب کو لگ رہا تھا کہ اس کا پلان چوپٹ ہونے والا ہے کیونکہ اگر وہ اپنے پیارے شاہ کو یہاں پر روکنے میں ناکام رہی تو پھر پہلے محبت اور قربت کی داستان لکھی جائے گی اور سرپرائز تو شاہ کی زبان میں گیا تیل لینے. یہ سوچتے میرب نے فوراً جلدی سے خود کو سنبھالا. شاہ کو دیکھتے ہوئے چلاکی سے ایک جھٹکے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹی تاکہ اپنا سرپرائز بچا سکے. شاہ پلیز خود کو سنبھالیں. آپ میری تعریف رہنے دیں. پہلے ہم کیک کاٹیں گے اور میں نے آپ کے لیے ایک بہت پیارا سا گفٹ لیا ہے. میرب جلدی سے شاہ کو کھینچتے ہوئے اسٹڈی روم میں لے آئے جہاں شیشے کی ٹیبل پر ایک چھوٹا سا چکور کریمی کیک رکھا تھا. کیک کے اوپر مہارت سے لکھا گیا تھا ہیپی برتھ ڈے شاہ. ارد گرد خوبصورت فلاور ڈیزائن سجا تھا جو کیک کی دلکشی کو مزید بڑھا رہا تھا. اسٹڈی روم میں آتے ہی میرب نے ٹیبل پر رکھے ہوئے گلابوں کے گلدستے کو اٹھایا. دونوں ہاتھوں میں تھام کر بڑے پیار سے شاہ کی طرف بڑھایا. تھینک یو سو مچ. رومان شاہ نے بکے کو ہاتھوں میں لے کر لبوں سے لگایا جیسے میرب کے تحفے کی قدر کرتے ہوئے اس کا لمس محسوس کر رہا ہو. پھر محبت سے چوم کر اسے دوبارہ شیشے کی ٹیبل پر رکھ دیا. چلیں آپ جلدی سے کیک کاٹیں پھر میں آپ کو آپ کا گفٹ دوں گی. میرب ایکسائٹیڈ ہو کر چھری اٹھا کر شاہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بےتابی سے کیک کٹنے کا انتظار کر رہی تھی. اس کے بعد وہ شاہ کو وہ گفٹ دینے والی تھی جس کے لیے اس نے کئی دنوں تک آن لائن ویب سائٹ سے چکر لگائے تھے. ہر چیز پر رکھ کر آخر کار وہ چیز چنی تھی جو اسے لگا تھا کہ وہ شاہ کو سب سے زیادہ پسند آئے گی. لیکن رومان شاہ کی نظریں اس پر جمی تھی. اس پاگل لڑکی کو تو وہ کیسے بتاتا کہ اسے گفٹ کے طور پر گفٹ نہیں چاہیے تھا. بس یہی خوشی یہی محبت کافی تھی. مگر میرب کی خوشی کے لیے اس نے کیک کاٹ دیا. ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے. میرب کی پیاری سی آواز اسٹڈی روم میں گونج رہی تھی جیسے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے امر کر رہی ہو. کیک کٹ کر کے محبت سے میرب کی جانب دیکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے کیک میرب کے لبوں سے لگایا تھا. اب میرب کی باری تھی اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے شاہ کو کبھی بھی عام لوگوں کی طرح کھانا پسند نہیں. وہ جانتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے اور اسی سوچ پر ہی اس کے گلابی رخساروں پر شرم کے رنگ گہرے ہونے لگے تھے. نظریں چکائے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھانے لگی تھی لیکن دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے شاہ کی نظریں پہلے ہی اسے قید کر چکی ہیں. میرب کی امید کے عین مطابق شاہ نے اپنے چہرے کا رخ ہٹا لیا تھا. اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اس کے پیارے شاہ کو اس طرح سے کھانا پسند نہیں ہے. جب تمہیں پتا ہے کہ میں اسے کیک نہیں کھاؤں گا تو پھر کیوں ٹائم ویسٹ کر رہی ہو. شاہ روٹھے انداز میں چہرہ پھیرے کھڑا تھا جسے ناراض ہو مگر اس کی آنکھوں میں شرارت اور محبت کی چمک واضح تھی. مجھے اسی انداز سے کھلاؤ جس طرح مجھے کھانا پسند ہے تب مانوں گا یہ سچ میں میری برتھ ڈے کا گفٹ ہے. میرب نے اس کی یہ ضد سنی تو وہ بے اختیار مسکرا دی. اس اپنے شاہ کی ہر ادا پر قربان جانے کو دل کر رہا تھا. اب آپ بڑے ہو گئے ہیں کہ کھانے کا انداز بدل لینا چاہیے اور جان بوجھ کر شرارتی انداز لہجے میں بولی تھی. شاہ کے سخت داڑھی والے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف مڑا. شاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جیسے وہ میرب کی ہر ادا کو اپنی دھڑکنوں میں قید کر رہا.
جب تک زندہ ہوں چاہے 100 سال کا ہو جاؤں مجھے اپنی برتھ ڈے تمہارے برتھ ڈے اور ہمارے اینیورسری کا کیک اسی طرح کھانا ہے۔ شاہ نے ضدی لہجے میں دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی عادت بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ میرب مسکرا دی، اس کے شاہ کی ہر ضد ہر ادا اس کے دل کو مزید اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے رکنے سے کون سا میرے پیارے شاہ نے رک جانا ہے، جیسے پسند ہے ویسے کھائیے۔ وہ نرمی سے بولی، آنکھوں میں بے انتہا محبت لیے اس کی سانسوں سے زیادہ قریب کھڑی تھی۔ میرب سر سے پاؤں تک آپ کی تھی اور آپ کی ہے اور آپ کی ہی رہے گی۔ آپ کو مجھ پر اختیار ہر اختیار ہر حق ہے، تو پھر روٹنے کے بجائے جو دل میں آتا ہے وہ کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے محبت سے شاہ کی داڑھی والے گال پر ڈمپل والے مقام پر لب رکھتے ہوئے پیار بھرا گہرا لمس چھوڑ دیا۔ شاہ نے گہری سانس لی، اس کے لمس کی تپش اس کے دل کی دھڑکنوں کو مزید بے ترتیب کر رہی تھی۔ میرب نے ایڑیاں اٹھا کر خود کو شاہ کے قریب کیا جیسے وہ اپنی محبت کی شدت کو بیان کرنا چاہتی ہو۔ شاہ کی انگلیاں میرب کی کمر پر سخت گرفت جمائے ہوئے تھی، جسے وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ گردن کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے شاہ اس کے چہرے کو بے تحاشا لبوں سے چنتے ہوئے سرگوشی میں بول رہا تھا، تمہاری ان اداؤں نے رومانچا کے عشق کو جنون میں بدل دیا ہے۔ شاہ کی سرگوشی میرب کے سماعتوں میں رس کھول رہی تھی۔ اس کے لہجے کی گہرائی، لمس کی شدت اور جذبات کی تپش نے میرب کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر دیا تھا۔ شاہ نے نرمی سے میرب کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا، اپنی گرفت میں لے کر اسے مزید قریب کیا اور بے تحاشا لبوں سے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے اپنی دیوانگی کا ثبوت کیا۔ میرب پلکیں جھکا گئی جیسے خود کو شاہ کے جنون کے سپرد کر رہی ہوں۔ نیم دراز میرب کی ساڑی پر شاہ کے بھاری ہاتھوں کی حرارت پھیلتی جا رہی تھی، میرب کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ وہ اپنے شاہ کی محبت میں مزید قریب ہو رہی تھی۔ محبت کی بارش شدت اختیار کر رہی تھی جب اچانک اپنا گفٹ یاد آیا۔ شاہ پلیز 1 منٹ، مجھے آپ کو کچھ دینا ہے۔ وہ جلدی سے شاہ کے جذبات میں بھیگے وجود کو خود سے تھوڑا دور کرتے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھے، وہاں رکھی چھوٹی سے مخملی ڈبیا اٹھائی اور واپس آ کر شاہ کے قریب کھڑی ہوئی۔ ڈبیا کھول کر اس میں سے ایک خوبصورت چاندی کی انگوٹھی نکالے جس پر رومانچا کے حرف نہایت مہارت سے کندہ کیے گئے تھے۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھا چکی تھے۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے نازک ہاتھ پر رکھا۔ میرب نے دھیرے سے وہ سگنیچر رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ خاص انگوٹھی سونے کے بجائے چاندی کی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رومانچا اسلامی اصولوں پر سختی سے کاربند رہتا ہے اور مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ رومانچا نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا، پھر محبت بھری نظر میرب پر ڈالی۔ یہ واقعی بہت خاص ہے میرب، جیسے تم میرب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ خاص لوگوں کے لیے خاص چیزیں ہی ہوتی ہیں نا؟ رومانچا نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چوم کر سرگوشی کی۔ یہ صرف ایک رنگ نہیں، یہ تمہاری محبت کی مہر ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی تھی۔ سچ بتائیں، آپ کو پسند آئے؟ میرب کی آنکھوں میں خاص سی چمک تھی، جیسے وہ بس رومانچا کے لبوں کی تعریف کی الفاظ سننے کے لیے بے قرار ہو۔ جی، مجھے بہت پسند آئے، اور تمہاری دی ہوئی کوئی بھی چیز ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے پسند آئے؟ رومانچا نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھاما اور انگوٹھی کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ آپ جانتے ہیں میں کتنی کنفیوز تھی، سوچتی رہی کیا لوں، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ شاہ تو خود ایک برانڈ ہے، ہر چیز تو پہلے ہی آپ کے پاس ہے، وہ بھی بہتر سے بہترین۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ایسا کیا گفٹ ہوں جو واقعی اسپیشل ہو۔ میرب نے بڑے پیار سے اپنا دل کی بات کہی۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ بہت الجھی ہوئی تھی کیونکہ رومانچا کے پاس پہلے ہی سب کچھ تھا۔ ہمیشہ منفرد، اعلیٰ اور خاص چیزوں کا انتخاب کرنے والے شاہ کے لیے کوئی ایسی چیز لینا واقعی مشکل تھا جو اسے حیران کر سکے۔ رومانچا نے شوق نظروں سے اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی معصومیت سے لطف اندوز ہو رہا ہو، پھر ذرا چھپ کر اس کی دھڑکنوں پر مرکوز نگاہوں کے ساتھ بولا، ویسے اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، مجھے تو اگر تم پیار سے میری من چاہے انداز میں کیک کھلا دو تو میں تو بس اتنے میں ہی خوش ہو جاتا۔ میرب کے گال شرم سے مزید گلابی ہو گئے تھے، اس نے جلدی سے نظریں چرائیں مگر شاہ کی نظروں کی شدت اسے مزید بے قرار کر دیا تھا۔ کریمی کیک کے ٹکڑے کو نرمی سے اٹھا کر رومانچا نے میرب کی مہرون لپسٹک سے سجے پنکڑیوں پر لگا دیا۔ اس کی نظریں محبت سے لبریز تھی جبکہ میرب کی پلکیں خود بخود جھکنے لگیں۔ شاہ نے آہستہ سے چہرہ جھکایا، اس کے لبوں کے قریب آتے ہوئے کیک کو اپنی نرم سانسوں کے ساتھ ہلکے سے لمس میں اتارا۔ میرب کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں جبکہ شاہ کی نظریں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا ہر زاویہ محفوظ کر رہی تھی۔ اب میں اپنی برتھ ڈے سے تھوڑا خوش ہوں، رومانچا نے مدہوشی میں سے سرگوشی کی اور میرب نے بس دھڑکتے دل کے ساتھ سر چکا لیا۔ مگر سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں تھا کہ ایک دھڑکنوں پر لگا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا محسوس ہوا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے کیک کی لذت میں اضافہ ہونا تھا۔
میرب کی پلکیں لرزنے لگی تھیں جب شاہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کیک کے ذائقوں کو محسوس کرنے کے لیے قربت کا فاصلہ مٹا دیا۔ میرب کا چہرہ تپنے لگا جبکہ شاہ کے لبوں پر شریر سے مسکراہٹ تھی۔ کیک بہت مزیدار ہے۔ شاہ کی سرگوشی نے اس کے وجود پہ سنسنی دوڑا دی۔ میرب نے جلدی سے رخ موڑا مگر شاہ نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے تھام کر واپس اپنی طرف کر لیا۔ ابھی تو جشن باقی ہے جانشاہ، وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا سرگوشی میں بولا۔ میرب کا دل بے حد زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ دھڑکنوں کو لبوں سے نیچے دھڑکتا ہوا محسوس کرتے ہوئے بے اختیار مسکرا دیا۔ میرب کی پلکیں لرز رہی تھی، سانسیں الجھ رہی تھی۔ وہ دل کی دھڑکنیں شاہ کے لمس کے زیر اثر مزید بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر مزید ایک لمحہ بھی رک گئی تو وہ خود پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ شاہ بس کر دے، وہ بمشکل بول پائی تھی مگر اس کی سرگوشی میں کوئی سختی نہیں تھی، بس ایک ہلکی سی التجا تھی۔ شاہ کے لبوں پر پرشوق مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس نے نرمی سے میرب کی تھوڑی کو چھوا اور دھیرے سے سرگوشی کی کہ یہ کتنا میٹھا لگ رہا ہے کہ سچ میں اب کسی اور مٹھاس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ میرب کا چہرہ حیا سے تمتمانے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے رخ موڑنے کی کوشش کی مگر شاہ نے نرمی سے اس کی تھوڑی کو تھامے رکھا۔ جانے شاہ، اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تمہاری دھڑکنیں خود تمہارے موجودگی کی گواہی دے رہی ہیں۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا سرگوشی میں بولا اور میرب کا دل جیسے بے حد زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لمحہ لمحہ محبت کی تیز بارش میں بھیگتے ہوئے وہ سڑی سے اپنے روم میں آ چکے تھے۔ میرب رومان شاہ کے قریب تھی، اس کے بے پناہ پیار میں گھلتے ہوئے جیسے وہ خود کو اس کی محبت کے حوالے کر چکی ہو۔ رومان شاہ کے بازوں کے حصار میں وہ مکمل طور پر سمٹ چکی تھی، کمر پر بندھی شاہ کی انگلیوں کی گرفت اس کے وجود میں مزید حرارت بڑھ رہی تھی، جبکہ شاہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھی جو اب محبت کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ میری جان، تمہیں نہیں لگتا کہ آج کی رات خاص ہے؟ شاہ کی مدم سرگوشی نے میرب کے دل کی دھڑکن مزید بے ترتیب کر دی۔ میرب نے شرم سے چہرہ سے سینے میں چھپا لیا مگر شاہ نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مت چھپاؤ یہ چہرہ تو میری محبت کی پہچان ہے۔ وہ محبت سے گویا ہوا۔ میرب نے پلکیں جھکا لی مگر اس کے وجود سے پھوٹتی محبت کی حد شاہ کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی رانی کو یوں اپنے قریب پا کر مزید دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ میرب جو ہمیشہ اس کے جذبات کی شدت سے گھبرا جاتی تھی، آج جیسے خود کو اس کے احساسات پہ سپرد کر چکی تھی۔ مس نشا، خیریت؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ عاصم شاہ آفس میں داخل ہوتے ہی نشا کو دیکھ کر پوچھتے بنا نہیں رہ سکا۔ نشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا پھر نظریں جھکا لی۔ جب سے اس نے رومان شاہ کے آفس میں کام کرنا شروع کیا تھا وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہے تھے، لیکن آج وہ کافی اپسٹ لگ رہی تھی۔ آپ کی توجہ کام پر بھی نہیں تھی جو اس کے معمول کے برخلاف تھا۔ نہیں سر، بس تھوڑا ذہنی دباؤ ہے، نشا نے متھم لہجے میں جواب دیا جیسے وہ اپنی الجھنیں کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، عاصم شاہ نے نرم لہجے میں کہا۔ اگر میں مدد کر سکا تو ضرور کروں گا۔ نشا نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا جیسے وہ فیصلہ کر رہی ہو کہ اپنی پریشانی بیان کرے یا نہیں، پھر اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی جیسے وہ کچھ کہنے کو تھی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مس نشا، خیریت تو ہے؟ آپ رو رہی ہیں؟ عاصم شاہ کی آواز میں سنجیدگی اور پریشانی نمایاں تھی۔ نشا کی آنکھوں میں نمی لرز رہی تھی جیسے کسی درد کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اور چہرے کے تاثرات سب کچھ عیاں کر رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ سر بس کچھ ذاتی معاملات ہیں، اس نے نظریں چراتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ نشا، اگر کوئی بات ہے تو اتنا پریشان کر رہی ہے تو آپ شیئر کر سکتی ہیں، عاصم نے نرمی سے کہا۔ اگر میں کچھ مدد کر سکوں تو ضرور کروں گا۔ نشا نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا پھر تیزی سے اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرتے ہوئے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ نہیں سر، سب ٹھیک ہے، میں بس تھوڑی اپسٹ ہوں لیکن مینج کر لوں گی۔ وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی مگر عاصم کی نظروں سے اس کا بوجھل دل چھپ نہ سکا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہے تو میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے، اور پلیز آپ آج ریسٹ کر لیجیے، میں رومان سر کو بتا دوں گا کہ آپ آرام کیجیے۔ عاصم شاہ کی آواز میں خلوص تھا۔ نشا کے لب تھر تھرائے، دل میں ایک درد سا تھا۔ کہاں جا کر آرام کرو؟ جب کوئی گھر ہی نہیں ہے پھر آرام کیسا؟ مگر وہ خاموش رہی، دل کی گھٹن اندر ہی اندر دبا لی۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، بس تھوڑا سا سر میں درد ہے، ابھی چائے پی کر ٹیبلٹ لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور زبردستی خود کو نارمل ظاہر کرنے لگے۔ کنفرم سب ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کو اجازت ہے، چھٹی لے سکتی ہیں، عاصم نے ایک بار پھر سنجیدگی سے کہا۔ جی سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، نشا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اوکے، آپ چائے وغیرہ پئیں اور آرام سے جتنا کام ہو سکتا ہے کر لیں، عاصم نے کہتے ہوئے ایک گہری نظر اس پر ڈالی جیسے کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر سوچتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔
نشا نے محسوس کیا کہ آسن جا چکا ہے اور اسی لمحے اس کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہی بے اختیار رونے لگی، جیسے بتاتی کہ اس کا سب کچھ لٹ چکا ہے، کیسے کہتی کہ اس کی دنیا بکھر چکی ہے، جس شخص کے لیے اس نے اپنی زندگی کے 3 قیمتی سال ضائع کر دیے وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ اسے بے یار و مددگار کر کے کسی اور کا ہو چکا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ لاوارث تھی، وہ واپس جا سکتی تھی، مگر جانے کیوں وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کاشان رضوی کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے وجود میں ایک طوفان برپا تھا، دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ اس جنگ میں خود کو ہارتا محسوس کر رہی تھی۔ نشا رومان شاہ اور میرب کی محبت سے تو واقف تھی، مگر وہ اس حقیقت سے لا علم تھی کہ میرب ملک وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، وہی لڑکی جس کے لیے اس کا شوہر کاشان رضوی سے چھوڑ کر جا چکا، جس کی محبت میں وہ اندھا ہو کر نشا کو طلاق دے چکا تھا۔ وہ ابھی تک اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ جس لڑکی پر کاشان رضوی فدا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ رومان شاہ کی بیوی میرب شاہ ہے۔ وہی میرب جس پر رومان شاہ اپنی جان نچھاور کرتا تھا، اس کے بغیر اس کی سانسیں بھی ادھوری لگتی تھی۔ پورے آفس میں رومان شاہ اور میرب کے عشق کے چرچے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ رومان شاہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، مگر نشا تو خود آفس کا حصہ تھی، ابھی تک اس سچ سے انجان تھی۔ پتہ نہیں جب یہ راز کھلے گا تو کیا ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کاشان جس کی محبت میں پاگل ہے وہ کوئی اور نہیں، آفس کے مالک اس کے باس رومان شاہ کی بیوی ہے۔ اسے اب تک نہیں پتا تھا کہ کاشان رضوی جس کے عشق میں تباہ ہے، وہ لڑکی تو کسی اور کی محبت میں پاگل ہے۔ رات کی برتھ نائٹ کے گہرے رنگ اب بھی میرب کے چہرے پر خیال کی صورت میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی بچوں اور اپنے پیارے شاہ کو ناشتہ سرو کرتے ہوئے بار بار نظریں جھکائے جا رہی تھی۔ اس کی نظر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ شاہ کی خوبصورت آنکھیں مسلسل میرب پر مرکوز تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بار بار میرب کو دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا، اور جب بھی زکیہ ٹیبل پر کچھ رکھنے آتی وہ موقع کی مناسبت سے نظریں جھکا لیتا یا پھر اٹھا لیتا۔ میرب رائم اور آیت کو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلا رہی تھی، خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی، مگر رومان شاہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مصروفیت صرف شرم کے مارے ہے۔ چھوڑ دو، بچے خود کھا لیں گے، تم ناشتہ کرو، میرے ساتھ تمہیں آفس جانا ہے۔ شاہ کی بھاری آواز پر میرب نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں آج آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وجہ مجھے سونا ہے۔ شاہ نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، ہاں تو آفس جا کر سو جانا، ویسے بھی وہاں تم نے کون سا کوئی کام کرنا ہوتا ہے، سارا دن فضول پروگرام دیکھ کر ہنسنا ہی ہوتا ہے، تو آج وہ کام چھوڑ کر سونا، مگر جانا تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا۔ نہیں، میں گھر پر رہ کر سونا چاہتی ہوں۔ میں نے تم سے رائے نہیں پوچھی، اپنا حکم سنایا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی، میں تمہیں چھوڑ کر گھر چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ شاہ کافی کا سپ لیتے ہوئے رائم اور آیت کی طرف متوجہ ہوا۔ سمجھاؤ اپنی ماں کو فضول کی ضد مت کیا کرے، اگر ماما آفس نہیں جانا چاہتی تو آپ مت لے کر جائیں۔ رائم نے ناشتہ کرتے ہوئے اپنی ماں کی حمایت کی۔ الو دے پٹھے کدی پیو دی بھی طرفداری کر لیا کر، ہمیشہ ماں کا چمچہ بن کے رہنا ضروری ہے۔ رائم کے ساتھ ساتھ آیت اور میرب بھی حیرت سے منہ کھولے رومان شاہ کی اچانک پنجابی پر غور کرنے لگے۔ اللہ معاف کرے، کل سے تم لوگوں کو 1 گھنٹے کی خاص پنجابی کلاس دوں گا، شاہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اعلان کیا۔ تم سب نے پنجابی سیکھنی ہے اور مہینے کے آخر میں ٹیسٹ ہوگا، پھر دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کتنے اچھے پنجابی سیکھ رہے ہو، اور یہ سب ضرور ہوگا کیونکہ میں تھک گیا ہوں۔ پہلے تو ایک تھی جسے سب کچھ ٹرانسلیٹ کر کے سمجھانا پڑتا تھا، اب ساتھ میں 2 اور نمونے جڑ گئے ہیں۔ یہ سنتے آیت اور رائم ایک ساتھ احتجاج کیا، ہمیں پنجابی نہیں سیکھتے، جبکہ میرب نے بے بسی سے شاہ کو گھورا، جو مزے سے ناشتہ کرتے ہوئے اپنی جیت پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھیر رہا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ رومان شاہ کا حکم ہے تو سب ماننا پڑے گا، اب کسی کے احتجاج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ بچوں کا اسکول جانے کا وقت ہو چکا تھا، زکیہ انہیں لینے آ چکی تھی۔ آیت اور رائم اپنے ماما بابا سے لپٹ کر ملے اور جلدی سے اپنے بیگ اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگے۔ چند لمحوں میں وہ گھر سے نکل چکے تھے۔ رومان شاہ نے نظر گھما کر میرب کو دیکھا، جو اب بھی مزے سے بیٹھی تھی، جیسے اسے کہیں جانا ہی نہ ہو، اور پرسکون چہرہ دیکھ کر اب کی بار سخت لہجے میں بولا، شرمانے کا پروسیجر ختم ہو گیا ہو تو فوراً تیار ہو جاؤ، میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں ساتھ جانا ہے تو مطلب جانا ہے، میں تمہیں گھر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرب نے نظریں چرا کر آہستہ سے کہا، آج ڈاکٹر یمنا نے آنا ہے، اسے کون دیکھے گا؟ اسے دیکھنا کیا ہے؟ شاہ نے فوراً جواب دیا، زکیہ گھر پر ہے اور شاہ زیب نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے، جب تک آیت آئے گی تب تک وہ آرام کرے گی، اس کی ڈیوٹی ہے آیت کا خیال رکھنا، نہ کہ ہمارا فون پر اسے ٹائم ٹیبل سمجھا دینا۔ مگر مگر چھوڑو، فوراً اٹھ کر تیار ہو جا، فضول بحث مجھے نہیں پسند۔ شاہ کا انداز حتمی تھا۔ میرب نے جیسے ہی ہلکی سی ضد دکھانے کی کوشش کی، شاہ نے
ایک نظر اس کے روٹے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ میرا کا دل زوروں سے دھڑکا جب اچانک رومان شاہ نے جھٹکے سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ تم سے تیار نہیں ہوا جا رہا تو تمہیں تیار کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، پلیز چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا۔ شاہ نے آنکھیں گھمائی۔ دیکھ لیں، یہ میرا گھر ہے، تم میری بیوی ہو، میری مرضی، اور ویسے بھی زکیہ بچوں کے ساتھ باہر گئی ہے، باقی کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے مجھے شرم آئے۔ چلو تمہیں زبردستی تیار کرنا پڑے گا، چاہے بیٹھ کر جاؤں، لیٹ کر جاؤں، سو کر جاؤں یا بے ہوش ہو کر، مگر جانا تو میرے ساتھ ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرب کو اپنے مضبوط بازوؤں میں سنبھالتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیں، جیسے کوئی کانچ کی گڑیا ہاتھ میں اٹھا رکھی ہو۔ آپ کو پتا ہے، آپ ظالم ہیں، روز مجھے زبردستی آفس گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، مجھے کوئی شوق نہیں وہاں جانے کا۔ میرب نے احتجاج کیا۔ ظلم کا مطلب پتا ہے؟ شاہ نے شرارت سے سرگوشی کی۔ اگر تم سے زیادہ شور مچایا تو اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا، پھر دیکھنا ظلم کیا ہوتا ہے۔ میرب کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی۔ مجھ سے زبردستی مت کیا کرو، جب تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تو پھر کیوں جان بوجھ کر مجھے مجبور کرتی ہو کہ میں سختیاں کروں؟ میرب خاموش ہو گئی۔ دو بچوں کی ماں بن کر بھی حرکتیں اب تک بچوں جیسی ہیں۔ شاہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ آپ کو میری معصومیت اور بیوقوفی اچھی لگتی ہے، سمجھدار مت بنا کرو۔ میرب نے فوراً ترکی بترکی جواب دیا، بچی اچھی لگتی ہو، مگر جب میری ہر بات ماننے کا وقت ہوتا ہے تب سیانی بن جاتی ہو۔ شاہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور وارڈروب سے اس کے لیے آفس کے کپڑے نکالنے لگا۔ شاہ کا اشارہ رات پردے نائٹ پر شرمانے پر تھا۔ میری بلی، اب زیادہ میاؤں مت کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، شرارتی لہجے میں بولا، جبکہ میرب نے اسے گھور کر دیکھا اور ہنسی دبا کر منہ پھیر لیا۔ میں نہیں جاؤں گی، آج کا دن مجھے چھٹی کیوں نہیں دے سکتے؟ میرب نے ہلکی سی ناراضگی سے کہا اور کمبل کھینچ کر اپنے اوپر لے لیا، جیسے کوئی ضدی بچہ ہو۔ قسم سے پورا دن روم میں سوں گی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی باہر نہیں جاؤں گی، تو پھر مجھے کیسے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ رومان شاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر وارڈروب سے ایک خوبصورت بلیک کلر کا سوٹ اس کے ساتھ میچنگ حجاب اور دوپٹہ نکالا اور صوفے پر رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا، جھٹکے سے کمبل کھینچ کر اسے عبور کیا۔ اگر تمہارے ڈرامے ختم نہ ہوئے تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناؤں گا، شاہ نے سنجیدگی سے کہا، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو میرا انداز کیسا ہوگا۔ میرب نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر نہیں چاہتی کہ میں کوئی ہینکی پینکی کروں تو اٹھ کر چپ چاپ جا کر چینج کرو۔ شاہ کی نظروں میں شرارت اور سختی کا حسین امتزاج تھا، لیکن میرب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ آپ سچ میں بہت ظالم ہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری اور تیزی سے ڈریس اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ رومان شاہ اس کی حالت دیکھ کر مسکرایا اور پھر مطمئن انداز میں خود تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ رومان شاہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے نرمی سے میرب کے چہرے پر سن بلاک رب کر رہا تھا، جسے ذرا سی سختی بھی اس کے نازک جلد پر خراش ڈال دیتی۔ اس کے لمس میں وہ گہری احتیاط تھی جو صرف رومان شاہ جیسا شخص ہی برت سکتا تھا۔ میرب اس کے لیے کیا تھی؟ اگر الفاظ میں محبت بیان کر سکتا تو بار بار لکھ کر بتا دیتا، مگر شاید ایسے الفاظ کہیں موجود ہی نہیں تھے جو اس کے جذبات کا مکمل اظہار کر سکتے۔ وہ روٹھا چہرہ لیے منہ پھلا کر اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ پیار سے اسے خود تیار کر رہا تھا۔ چہرے پر سن بلاک لگاتے اسے مرر کے سامنے سیدھا کیا، پھر نرمی سے اس کے گھنے ریشمی بالوں میں کنگھی چلائی۔ رومان شاہ کو میرب کے بال کھلے پسند تھے، اس لیے باندھنے کی زحمت بھی نہ کی۔ جب کمر پر بالوں کو اچھی طرح سے سیٹ کر چکا تھا تو اس کے چہرے کو ہاتھوں سے پیالے میں بھرا اور کان کے قریب جھکتے ہوئے دھیرے سے سرگوشی کی تھی۔ میں رسیا نہ کر میری جان سجنا، ایک دن چھڑ جانا ہے جہان سجنا۔ چھوڑے، مجھے آپ سے بات نہیں کرتی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ میرب نے رخ موڑ لیا، غصہ آواز سے تھا، مگر رومان شاہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھا۔ مگر مجھے تو تم سے بات کرنی ہے، میں تو تم سے ناراض نہیں ہوں نا۔ تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے روٹھے چہرے کو نرمی سے اوپر کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی داڑھی کے اندر سے جھلکتے ڈمپلز نمایاں ہوئے، اور جیسے ہی میرب کی نظریں ان پر گئیں اس کا غصہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ رومان شاہ کچھ بول رہا تھا مگر میرب کی توجہ کہیں اور تھی۔ نظریں اس کے ڈمپلز پر اٹک گئی تھی، جیسے کسی شہر میں گرفتار ہو گئی ہو۔ بے اختیار ہاتھ اٹھا کر نرمی سے اس کی داڑھی والے گال پر رکھا اور ڈمپلز کو چھو کر محسوس کرنے لگی۔ ہونٹوں پر نرمی سے ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جو وہ چاہ کر بھی روک نہیں پائی۔ رومان شاہ نے ترچھی نظروں سے اس کے نازک ہاتھ کو اپنے چہرے پر دیکھا، پھر نظروں کا سفر اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھا جہاں وہی معصوم سی مسکراہٹ تھی جو اسے ہر بار بے بس کر دیتی تھی۔ یہ میرب کی پرانی عادت تھی، غصے میں بھی جب اسے رومان شاہ کے ڈمپل نظر آتے تو وہ یوں ہی فدا ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو رومان شاہ کو لگتا تھا کہ ڈمپل ہی وہ واحد حل ہیں جو ہمیشہ اسے میرب کے غصے سے بچا لیتے ہیں۔ چلو منہ سیدھا کرو، سچ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، تم وہاں آرام سے سو جانا پلیز۔
رومانچا نے نرمی سے میرب کے دونوں مخملی گالوں پر میٹھے لب رکھے، جیسے اس کی ناراضگی مٹا دینا چاہتا ہو۔ وہ جانتا تھا میرب کی خفگی برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھی۔ اب جب ڈمپلز نے اپنا اثر دکھایا، اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا، تو رومانچا نے موقع دے کر اپنی بات سامنے رکھ دی۔ مجھے نہیں آپ سے بات کرنی، میں آپ سے ناراض بھی رہوں گی، میرب نے غصے سے رخ موڑتے ہوئے جواب دیا، مگر رومانچا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اور ویسے بھی آپ یہ عہد مت کریں مجھے وہاں سونے دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تیزی سے بولی جیسے حقیقت بیان کر رہی ہو۔ آپ کو کہاں چین آتا ہے جب تک 14 مرتبہ میرے کیبن کا چکر نہ لگا لیں؟ اور پھر میرا کیبن آپ نے اتنا سیپریٹ ہی اس لیے تو بنوایا ہے کہ کوئی وہاں نہ جا سکے، تاکہ جب دل چاہے آپ آفس کو ہی روم بنا کر من مانیا کرتے رہیں۔ رومانچا نے ایک نظر اس کے تنے ہوئے چہرے پر ڈالی، پھر ہلکا سا مسکرا کر سنجیدگی سے بولا، تمہاری یہ بات بھی سچ ہے۔ کان کے قریب جھکتے ہوئے نرمی سے اس کے بالوں کو کندھے سے ہٹاتے دھیرے سے سرگوشی کی، ہے نا رسنا چنگا نہیں ہوندا، من جایا کر یارا، میرا تیرے تو بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ رومانچا اپنے پیار سے میرب کو منا رہا تھا کہ اس کے لیے اور زیادہ روکنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ سے رومانچا کے سینے میں سر چھپا گئی تھی، جیسے اس کی باہوں میں پناہ لے رہی ہوں۔ اپنا غصہ اتارنے کے لیے ہلکے سے مکہ اس کے سینے پر مارا، مگر ساتھ ہی خود بھی اسی میں سمٹ گئی۔ یہی تھی میرب کی ناراضگی، جس کے شاہ نے اپنے پیار سے ختم کر دی تھی۔ کیسے بتاؤں میرب، میرا وہ دشمن جو کوئی بھی ہے، میں اس سے واقف نہیں، مگر میں ایک لمحے کی بھی کوتاہی کر کے تمہیں کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ جو کچھ ہو چکا میں اسے بھول نہیں پایا، نہ شاید کبھی بھول سکوں گا، مگر تمہیں درد سے بچانے کے لیے میں نے اپنے درد کو اندر دفن کر دیا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اپنے دماغ میں سوچتا چلا جا رہا تھا، کیسے بتاؤں کہ جب جب تمہیں یاد کرتا ہوں وہ انجان دشمن میری عزت اتنے قریب آ گیا ہے تو میرا کلیجہ کٹنے لگتا ہے۔ میں جذباتی ہو کر تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی تمہیں یہ سوچتے دینا چاہتا ہوں کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں۔ شک نہیں ہے میرب، مگر میں برداشت نہیں کر سکا، نہ شاید کبھی کر سکوں۔ میرب اس کے بازو پر قید خاموشی سے اس کے مضبوط دل کی تیز دھڑکنیں سن رہی تھی۔ رومانچا خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے مرر میں صاف نظر آ رہے۔ میرب دیکھ رہی تھی اور حیران تھی کہ آخر اس کے شاہ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی کہ رومانچا اس سے کیا چھپا رہا ہے، مگر لبوں سے خاموش تھی۔ اس وقت کچھ بھی پوچھنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ چمچماتی ہوئی رومانچا کی فیوریٹ بلیک گاڑی آفس کے پارکنگ ایریا میں آ کر رکی تو سیکیورٹی فوراً الرٹ ہو گئی۔ گارڈز نے اگلے ہی لمحے دروازہ کھول دیا۔ بلیک تھری پیس سوٹ، سیم کوٹ اور نثر کے چشمے میں ملبوس و مردانہ وجاہت کا مجسمہ، جیسے زمین پر چاند اتر آیا ہو۔ بازو ہمیشہ کی طرح ہلکے سے فولڈ کیے ہوئے، مضبوط ہاتھوں کی ابری ہوئی نسیں اور کھلے کالر کے دو بٹنوں سے چھلکتا مضبوط سینہ جیسے وجاہت کا استعارہ تھا۔ آفس کا سٹاف ہمیشہ کی طرح اس کی پرسنالٹی کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ نظریں بے اختیار اس کے جاستے نظر چہرے پر جا ٹھہری تھی۔ رومانچا روز کی طرح خود دوسری جانب آیا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنا مضبوط ہاتھ اس کے آگے پھیلایا۔ میرب نے نازک ہاتھ بڑھایا جس میں صرف ایک ڈائمنڈ کی رنگ تھی، وہی جو شاہ نے گفٹ کی تھی۔ صاف شفاف سفید ناخن جن پر نیل پالش کا نام و نشان نہ تھا، کیونکہ رومانچا کہتا تھا جب چیز وضو نہ ہونے دے وہ زینت نہیں ہو سکتی۔ میرب کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ اپنے شاہ کی بات کبھی نہ ٹالنے کے لیے شاہ کا ہاتھ تھامتے ہی میرب گاڑی سے اتری اور گارڈ نے دروازہ بند کر دیا۔ بلیک سوٹ میں کندھوں پر ہلکا سا ڈھلکا دوپٹہ، سر پر نفاست سے لپٹا حجاب اور نارمل ہیلز سینڈل پہنے وہ اپنے شاہ کے برابر کھڑی تھی، مگر مقد میں اس سے کافی چھوٹی تھی۔ دونوں کی جوڑی مکمل تھی جیسے چاند اور ستارہ۔ آفس سٹاف نے روز کی طرح سلام کیا اور رومانچا نے خوش دلی سے جواب دیتے ہوئے آگے قدم بڑھا دیا۔ میرب بھی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سب کو سلام کر رہی تھی، مگر کہیں دور سے کوئی ان پر منحوس نظر جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ اتنی نفرت بھری نظریں کہ اگر اس کا بس چلتا تو شاید ایک ہی پل میں ان کی جوڑی کا بھسم کر دیتا۔ گڈ مارننگ میرا بھابھی کیسی ہے؟ آسم شاہ پہلے ہی کیبن میں موجود تھا، فائل پر ضروری ڈیٹیلز لکھتے ہوئے۔ جیسے ہی میرب پر نظر پڑی وہ مسکرایا، ٹھیک ہے آسم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میرب نے کندھے سے بیگ اتار کر رومانچا کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا، الحمدللہ ہم بالکل فٹ فاٹ۔ اور اذان کیسا ہے؟ شفا کیسی ہے؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بھابھی کو آتے ہی سلام کر لیتے ہو، کبھی مجھ سے بھی کر لیا کرو۔ رومانچا جو پیچھے پیچھے آیا تھا، دروازے پر کسی امپلائی سے بات کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، مگر سلام دعا کے ساری گفتگو سن چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتے آنکھوں کی ٹانگ کھینچتے، غلط بات ہے رومان بھائی، آپ ہماری بھابھی سے جلتے ہیں۔ آسم نے ہنستے ہوئے ایک نظر رومانچا پر ڈالی اور پھر فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔
میرے خیال سے مجھے جیلس ہونا بھی چاہیے. تم سب اپنی بھابھی کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہو اور مجھے نہیں. کسی دن تم سب مجھ سے جوتے کھانے والے ہو. رومانچا کہکا لگا کر بولا جبکہ آسم اور میرب ہنس دیے. میم بیٹھ جائیں ورنہ آپ کے دیور کو برا لگ جائے گا کہ میں نے آپ کو کھڑا کر رکھا ہے. یہ کیس بھی مجھ پر آ جائے گا. رمان شاہ نے ہنستے ہوئے کہا. میرب نے مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی. رمان بھائی آپ فوراً میٹنگ روم میں پہنچے. آج ہماری میٹنگ ہے کہ ایس آر گروپس کے ساتھ. آسم شاہ نے نظریں اٹھا کر رومان شاہ کی جانب دیکھا اور یاد دلائے. مجھے یاد ہے مگر یہ کہ ایس آر گروپس ہمارے ساتھ ڈیل کرنے میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ کیوں ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی خاص فائدہ ہوگا. رومان شاہ نے سوچتے ہوئے آسم کی طرف دیکھا. رومان بھائی ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ اگر وہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں ڈیل کر لینی چاہیے. ہمارا فائدہ ہے. اب اگر انہیں اپنا نقصان سمجھ نہیں آ رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو 2 بار منع بھی کیا ہے. آسم نے بے پرواہی سے کندھے اچھائے. ٹھیک ہے بلاؤ سب کو. میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں میٹنگ روم میں. جی بھائی ٹھیک ہے. کس کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے؟ میرا پوچھے بغیر نرے سے کہ یار ایک نئی کمپنی ہے وہ ہمارے ساتھ ڈیل میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہو رہی ہے. نیو پروجیکٹ میں اگر ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں گے تو ہمارا کافی فائدہ ہے. مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کمپنی کا مالک یا تو بے وقوف ہے یا اوور اسمارٹ. اسے کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ڈیل کر کے اس کے نقصان ہوگا؟ ہم نے 2 بار منع کیا مگر پھر بھی وہ بضد ہیں. خیر دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی. میرب نے فوراً اعلان کیا. تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ رومان شاہ نے کرسی سے اٹھتے چونک کر پوچھا. کیا کروں گی کیا؟ آپ کو دیکھوں گی آپ میٹنگ میں کیسے بولتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں. میں نے کبھی آپ کو لائیو میٹنگ کرتے نہیں دیکھا. پلیز مجھے ساتھ لے چلو. میرا بھی اس سے ساتھ کھڑی ہو گئی. شادی سونی تھے میٹھی جان میرا بچہ, تم نہیں جا سکتی. رومان شاہ نے نرمی سے اس کا چہرہ تھام کر پیار سے ہلاتے ہوئے کہا اور وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہتے. جی نہیں میں جاؤں گی تو مطلب جاؤں گی ورنہ آپ کو بھی نہیں جانے دوں گی. میرب اڑ گئی تھی اب اس بات پر. رومان شاہ کی محبت اور پیار میں جب وہ سر پر اترتی تھی ایسے ہی جیسے وقت ایک بچکانا ضد لگا کر کھڑی ہو گئی تھی. شاہ اسے گھور کر دیکھ رہا تھا مگر پیار سے. ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہاں پر کوئی اور لیڈیز نہیں ہوتی یا پھر آپ مجھے یہاں پر رکھ کر صرف بور کرنے کے لیے لاتے ہیں؟ وہ شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے لاڈلا سا منہ بنا کر بول رہی تھی. اب اتنے لاڈلے چہرے کو رومان شاہ کیسے منع کر سکتا ہے؟ نہیں ہوتی وہاں پر بہت ساری خواتین ہیں مگر یار پلیز 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 شاہ لے چلے نا مجھے دیکھنا ہے. آپ میٹنگ میں کیا کریں گے کیا بولیں گے پلیز. ٹھیک ہے واپسی میں بطور رشوت 21 دینی پڑے گی وہ بھی میری مرضی کی. چلیں آپ میٹنگ سے لیٹ ہو رہے ہیں. آسم بھائی نے صرف 5 منٹ کا کہا ہے. کس سے تو آپ کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. وہ شاہ کے پیٹ پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی تھی. سوچ لو اگر میرے ساتھ جانا ہے تو ڈیل ابھی سے ڈن کرنی پڑے گی. اور اپنی جگہ پر قدم جمائے کھڑا تھا. ٹھیک ہے چلیں آپ کو ہمیشہ سے بلیک میل کرنا بہت اچھا لگتا ہے. ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ مجھے بلیک میل کرنا بہت اچھا لگتا ہے مگر صرف اور صرف تمہیں. رومان شاہ نے اس کی چھوٹی سی ناک کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا. چلیں اب آپ مجھے اپنے ساتھ میٹنگ روم میں لے چلیں. چلو میری جان. اس کے ہاتھ کو پیار سے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے شہزادہ اور شہزادی میٹنگ کی طرف جا رہے تھے. میٹنگ روم میں مدھم روشنی تھی. دیوار پر بڑی اسکرینز لگی تھی جہاں کمپنی کے مستقبل کے منصوبے دکھائے جا رہے تھے. کمرے کے ایک جانب لمبی میز کے گرد چند لوگ بیٹھے تھے. کچھ کھڑے تھے اور ہر کسی کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی. خاموشی کے سائے میں ہلکی سرگوشیوں کی بات سنائی دے رہی تھی جیسے سب کسی بڑے فیصلے کے انتظار میں ہو. اور پھر دروازہ کھلا. رومان شاہ اپنے مخصوص پروکار چال میں میرب کے ساتھ اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر وہی اعتماد بھری سنجیدگی تھی جو ہر بار اس کی شخصیت کو مزید باوقار بناتی تھی. میرب خاموش تھی مگر اس کی چمکتی آنکھیں اس قدر بے چینی کا پتہ دے رہی تھی. کاشان رضوی نے نظر اٹھا کر میرب کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ جوڑ رومان شاہ کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما گیا تھا. وہ لمحہ تھا جب وقت جیسے تھم گیا تھا. کاشان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری پھر ایک انجانی سی جلن اور پھر وہی پرسکون نقاب جو ہمیشہ اپنے چہرے پر سجائے رکھتا تھا مگر اندر ہی اندر وہ جل چکا تھا. رومان شاہ بے خبر تھا جس کے ساتھ وہ ڈیل کرنے آیا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا وہی بے نام دشمن ہے جس سے وہ شدید نفرت کرتا ہے. دشمن وہ جو اس کی سوچ سے کہیں زیادہ چلاک تھا جس تک پہنچنے کے لیے شامیر اور رومان شاہ کی انتھک محنت بھی ناکافی ثابت ہوتی. یہ کھیل بہت گہرا تھا. کاشان رضوی نے ہمیشہ جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی قسم کھائی تھی جبکہ رومان شاہ جو بظاہر خوبصورت تھا مگر اصل حسن اس کے کردار میں چھپا تھا.
کاشان رضوی نے ہمیشہ جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی قسم کھائی تھی، جبکہ رومان شاہ جو بظاہر خوبصورت تھا مگر اصل حسن اس کے کردار میں چھپا تھا، وہ کسی بھی صورت غلط راستہ نہیں اپنا سکتا تھا، اور یہی اصولوں کی جنگ کاشان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنا اصلی روپ چھپائے بیٹھا تھا، نقلی نام بدلا ہوا ہولیا، چہرے پر نقلی داڑھی مونچھیں، اور سب سے بڑھ کر اس کا زہریلا دماغ جو ہر پل نئی چال سوچ رہا تھا۔ مگر آج وہ پہلی بار اپنے حواس کھوتا محسوس ہو رہا تھا۔ رومان شاہ کی انگلیوں کے حصار میں قید میرب کی نرم انگلیاں کاشان کے دل میں آگ لگا گئیں۔ اسے لگا جیسے وہ سب کچھ ہار رہا ہو، مگر نہیں، وہ ہار نہیں سکتا تھا، نہ ہی ہارے گا۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ گڈ مارننگ سر، سب اسٹاف نے رومان شاہ نے کے روم میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون۔ رومان شاہ نے سنجیدہ سے مسکراہٹ کے ساتھ سب کو سلام دیا۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام کی آواز کے ساتھ سب میرب کی نرم اور میٹھی آواز میٹنگ روم میں گونجی۔ یہ وہ آواز تھی جو وہاں موجود کاشان رضوی کے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے ٹھہرے پانی میں کنکر پھینک دیا ہو۔ کاشان رضوی جو بظاہر پرسکون نظر آ رہا تھا، اندر سے ایک بھڑکتے لاوے کی مانند تھا۔ اس کے دل میں جلتی ہوئی آگ اور میرب کی آواز کا سکون ایک عجیب تصاد تھا جو اسے بے حد بے چین کر رہا تھا۔ رومان بھائی، مسٹر کے ایس آر ہے، اور مسٹر کے ایس آر یہ رومان شاہ ہے۔ رومان شاہ نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شناسائی تھی۔ کاشان رضوی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جبکہ اس کی نظر رومان شاہ کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رومان شاہ نے ہاتھ ملاتے ہوئے کاشان رضوی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وقار سے اپنی نشست کی طرف بڑھا۔ میٹنگ روم میں موجود تمام نظریں اس پروقار شخص پر جمی تھی جو ہمیشہ اپنی ہیڈ سیٹ پر بیٹھ کر کسی بادشاہ کی طرح فیصلہ کرتا تھا، مگر آج منظر کچھ مختلف تھا۔ رومان شاہ نے اپنی مخصوص ہیڈ سیٹ کو ہلکا سا پیچھے کیا اور پھر میرب کی طرف دیکھا اور اشارے سے اسے وہاں بیٹھنے کو کہا۔ میرب ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ حیرت کے مارے وہ رومان شاہ کو دیکھنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ سیٹ تھی جہاں بیٹھ کر رومان شاہ بڑے سے بڑے بزنس ٹائکونز کے ساتھ میٹنگز کرتا تھا۔ یہ اس کا مکان تھا، یہ اتھارٹی کی علامت تھی۔ کب؟ رومان شاہ نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ میرب کی ہچکچاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وہی پرسکون اعتماد جھلکا جو ہمیشہ اسے محسوس کرواتا تھا۔ وہ اپنی جان کو اپنی سیٹ پر بٹھانا چاہتا تھا۔ میرب نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر مگر آہستہ سے قدم بڑھائے اور اس کی سیٹ پر جا بیٹھی جہاں کبھی رومان شاہ بیٹھتا تھا۔ رومان شاہ اس کے برابر ایک عام سیٹ پر بیٹھ کے اس کے چہرے پر وہی ٹھہراؤ تھا جو ہر بار سب کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا۔ میرب اب بھی کچھ کنفیوز تھی، مگر اس کی نظریں سامنے موجود سٹاف اور کاشان رضوی پر مرکوز تھی۔ اچانک ٹیبل کے نیچے سے رومان شاہ کی انگلیاں میرب کے نرم ہاتھوں کو تھام گئی، جیسے کہہ رہی ہوں پرسکون رہو، میں ہوں یہاں۔ میرب نے گہری سانس لی۔ اس نے آج پہلی بار رومان شاہ کے ساتھ اتنی بڑی میٹنگ میں قدم رکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے کبھی میٹنگز میں نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ زبیر ملک کی بیٹی تھی جس نے بچپن سے بزنس میٹنگز کا ماحول دیکھا تھا، مگر شادی کے بعد خاص طور پر رومان شاہ کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اس کی زندگی اکثر بدل گئی تھی۔ آج برسوں بعد تو ایک بار پھر میٹنگ روم میں تھی، مگر اب وہ زبیر ملک کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ رومان شاہ کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی۔ وہ خوش تھی پر بے چین بھی تھی، مگر رومان شاہ کی گرم مضبوط گرفت نے اسے تحفظ اور اعتماد دیا۔ جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی ہلکی سی کپکپاہٹ ختم ہو گئی اور وہ سکون سے بیٹھ گئی۔ اب اس کی توجہ صرف اور صرف اپنے شاہ پر تھی جو پوری تیاری کے ساتھ میٹنگ شروع کرنے کو تھا۔ پورے روم میں خاموشی چھا گئی تھی اور سب اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ دوسری طرف کاشان رضوی جو سب کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس کی نظریں بار بار میرب پر جا ٹھہرتی۔ وہ ہر لمحہ ہر زاویے سے میرب کو دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر ایک ایسی جلن تھی جو برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اگر اختیار ہوتا تو اسی لمحے میٹنگ روم میں تیل چھڑک کر آگ لگا دیتا، مگر نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی جنگ طویل ہے اور اسے اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ لفٹ حادثے کے بعد رومان شاہ نے میرب کے گرد سیکیورٹی کا ایسا سخت پہرا بٹھا دیا تھا کہ کاشان کے پاس جتنے بھی ذرائع تھے وہ میرب تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی میرب کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج اسے مجبوراً جلد بازی میں رومان شاہ کے سامنے آنا پڑا۔ وہ یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ میرب تک پہنچنا اتنا مشکل ہوگا، مگر اب وہ جان چکا تھا کہ یہ کھیل اتنا آسان نہیں ہے۔ رومان شاہ نے ٹھہرے ہوئے مگر گہرے لہجے میں میٹنگ کا آغاز کیا۔ وہ ہمیشہ بات کی جڑ تک پہنچنے والا انسان تھا۔ وہ آج بھی وہ سیدھا نقطے پر آیا تھا۔ مسٹر کے ایس آر، آپ ہمارے ساتھ میٹنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ڈیل سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ شکل سے اتنے بیوقوف نہیں لگتے کہ یہ حقیقت آپ پر واضح نہ ہو۔
سوال سیدھا تھا مگر الفاظ میں چبھی چبھن کسی تیز دھاڑ خنجر کی مانند تھی۔ میٹنگ روم میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں کاشان رضوی پر تھی، جم گئی تھی۔ جو اپنی جگہ نہایت پرسکون بیٹھا تھا، ایک لمحے کی توقف کے بعد اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مسٹر رومانچا، آپ کی کمپنی کے ساتھ کام کرنا میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ ہر جگہ فائدہ اور نقصان نہیں دیکھا جاتا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آپ کا کرش ہوتے ہیں اور برسوں سے آپ اس کے ساتھ کام کرنے کی تمنا لیے پھرتے ہیں، مگر موقع نہیں ملتا۔ آپ کے ساتھ کام کرنا میرے لیے خوش نصیبی ہوگی کیونکہ مجھے یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کاشان رضوی کا لہجہ اتنا میٹھا، اتنا پرسکون تھا کہ کوئی بھی اس کے اندر چھپے زہر کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ شاطرانہ چالاکی تھی جو اسے ہمیشہ دوسروں سے الگ رکھتی تھی۔ میرت کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے یہ آواز جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ ایک پل کے لیے سمجھانے میں اس کی نظریں کاشان رضوی پر جا کر رکی، مگر فوراً اسے نگاہیں ہٹا لی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کسی کو یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھا تو رومانچا کی نظریں ایک لمحے میں سے کاٹ کر رکھ دیتی تھی۔ رومانچا جو خود کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی جان کسی اور کی طرف کیوں دیکھے؟ مگر میرت کا ذہن الجھنے لگا۔ یہ آواز یہ کہیں نہ کہیں سنی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کوئی پرانا زخم جو برسوں بعد دوبارہ ہلکا سا ٹیس دے جائے۔ لیکن کاشان رضوی تو سالوں بعد اس کے سامنے آیا تھا اور اوپر سے اس نے خود کو اتنا بدل لیا تھا کہ میرا اسے پہچان بھی نہ سکی۔ اور سچ تو یہ تھا کہ کاشان رضوی کہیں دور، بہت دور نکل چکا تھا اور اس کی یادوں سے وہ حادثہ، وہ لمحہ، وہ صدمہ، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ رومانچا کی زندگی میں آنے کے بعد میرب نے کبھی پلٹ کر اپنے ماضی کی دنیا کو دیکھا تک نہیں تھا۔ کالج کی زندگی، وہاں کے لوگ، سب کچھ جیسے کسی اور جہنم کی کہانی لگتی تھی۔ اور کاشان رضوی، وہ تو اس کے خیالوں تک میں نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ یہ بے چینی کیوں تھی؟ کیا واقعی یہ کوئی پرانا سایہ تھا یا صرف ایک وہم؟ دیکھیے مسٹر KSR، ہمیں آپ سے ڈیل کرنے میں، آپ کے ساتھ کام کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ اگر آپ کو ہمارے ساتھ کام کرنے کی خوشی ملتی ہے تو ایز یو وش، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری طرف سے یہ ڈیل ڈن سمجھیے۔ رومانچا سوچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بزنس کی دنیا کا بادشاہ تھا، بے وقوف نہیں تھا، جو کہ نہ سمجھ پاتا کہ مقابل کے ذہن میں کچھ ایسا چل رہا ہے جسے وہ ابھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی سراغ، کچھ بھی تو نہیں تھا، مگر اس کی چھٹی حس بار بار کلک کر کے اسے خبردار کر رہے تھے کہ مسٹر KSR کوئی بڑی چال چل رہا ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ بزنس کی دنیا جذبات سے نہیں، فیصلوں سے چلتی ہے۔ یہاں لمحوں میں عدل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر رومانچا اس ڈیل سے انکار کرتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، اور وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تھینک یو مسٹر رومانچا، میرے لیے یہ باعث فخر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کام کریں گے۔ ہماری کمپنی کی ریپوٹیشن ہائی ہو جائے گی جب آپ کا نام ہمارے نام کے ساتھ جڑ جائے گا۔ کاشان رضوی کا انداز ایک شاطر بزنس مین والا تھا، پرسکون مگر چالاک۔ آنکھوں میں کیسی چمک تھی جو کسی بڑی جیت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈیل صرف اس بزنس کے لیے نہیں بلکہ اس کے مستقبل کی سب سے بڑی چال تھی۔ بے شک مقابل کی آواز ایسی تھی جس میں میگنیٹ کی طرح کشش تھی۔ میرت جو خود کو سنبھالے ہوئے نظر جھکائے نارمل رہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رومانچا کے ہاتھ پر اس کی گرفت کی مضبوطی بتا رہی تھی کہ میرت نارمل نہیں ہے۔ رومانچا بظاہر تو میٹنگ میں مصروف تھا، مگر وہ اپنی جانشاہ سے بالکل بے خبر نہیں تھا۔ میٹنگ مکمل ہوئی تو فائل پر رومانچا اور مسٹر KSR کے سائن ہو گئے۔ رومانچا میٹنگ کے بعد ہاتھ ملاتے ہوئے میرب کا ہاتھ تھامے دلکش انداز میں چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ کاشان رضوی عاصم شاہ کے ساتھ کچھ اہم ڈسکس کرنے کے لیے فی الحال میٹنگ روم میں ہی رکا ہوا تھا، جبکہ باقی سٹاف بھی ڈیل کے بعد وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو چکے تھے۔ شاکی جان، کیا پتہ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ رومانچا اپنے کیبن میں آتے ہی سب سے پہلے میرب سے مخاطب ہوا۔ میرب تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے رومانچا کی جانب سوچتی نظروں سے دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ جانشاہ، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بتاؤ۔ جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ کوئی الجھن تو ہے تمہارے دماغ میں؟ رومانچا اس کی کرسی کے پشت سے پر کھڑا ہوتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا اور محبت سے اس کے گلے میں باسو ڈال دی۔ کچھ نہیں، بس میٹنگ روم میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے کنفیوز ہو رہی تھی۔ نہیں بتانا چاہتی تو وہ الگ بات ہے، ورنہ میٹنگ روم میں تمہارا اتنا زیادہ کنفیوز ہونا اور گھبرانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ تم نے زندگی میں پہلی بار تو میٹنگ نہیں دیکھی۔ ملک زبیر کی بیٹی ہونا مانا کہ میرے ساتھ کبھی تم نے میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، مگر اپنے بابا کے ساتھ ایسی بہت سی میٹنگز تم اچانک جا پہنچتی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے بغیر اجازت کے جا کر میٹنگ میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی
کہ تم صرف کنفیوز تھی، البتہ نہیں بتانا چاہتی تو وہ الگ بات ہے۔ شاید سے کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گی، کیوں کچھ چھپاؤں گی؟ میرب نے شاہ کے ہاتھ کو پیار سے رگڑتے ہوئے چہرہ اس کی جانب اٹھایا۔ تو پھر بتاؤ کیا چل رہا ہے دماغ میں؟ کوئی پریشانی یا الجھن ہے تو مجھے بتاؤ۔ پتہ نہیں کیوں لیکن جو کوئی بھی تھا مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اس کو جانتی ہوں، جیسے میں نے کبھی اسے کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں یہ مجھے یاد نہیں، بہت جانی پہچانی سی آواز تھی۔ میرب نے گہری سانس لیتے ہوئے پریشان نظروں سے شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، تم مسٹر کے ایس آر کی بات کر رہی ہو؟ جی۔ تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے تم نے کبھی کسی میگزین یا اخبار یا نیوز وغیرہ میں اسے دیکھا ہو، اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہو۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ رحمان شاہ جو خود کاشان رضوی کی شخصیت کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، میرب کے سامنے اس نے کوئی تاثرات ظاہر نہیں کیے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرب کسی طرح کا اسٹریس لے، اس لیے بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے نارمل انداز میں کہا، مگر شاہ پلیز مگر خود چھوڑو اور اس موضوع کو بھی چھوڑ دو۔ تم گھر پر زکیہ کو فون کرو اور پوچھو سب خیر ہے، میں ذرا آسم سے کچھ ضروری ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے کیبن میں خود جائیں گی یا ہم اٹھا کر آپ کو چھوڑ آئیں؟ رحمان شاہ نے شوق نظروں سے مسکراتے ہوئے کہا، جی نہیں، ہم خود چلے جائیں گے۔ میرب شوق نظروں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بلشی سی ہونے لگی۔ نہیں، اگر آپ کہیں گی تو میں چھوڑ آتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جی نہیں، تھینک یو۔ میرب ہنستے ہوئے کرسی سے اٹھی، ٹیبل پر رکھے ہوئے موبائل کو اٹھایا اور اپنے کیبن میں چلی گئی۔ رحمان شاہ نے ایک نظر جاتی ہوئی میرب پر ڈالی اور انٹر فون سے آسم شاہ کو اپنے کیبن میں بلایا۔ آسم شاہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے رحمان شاہ کے دفتر میں داخل ہوا۔ رحمان شاہ گہری سوچ میں لیپ ٹاپ کے اسکرین پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ جی بھائی، حکم کریں۔ بیٹھو آسم۔ رحمان شاہ نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کافی بھی منگوا لی۔ بھائی آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ ہاں یار پریشان تو ہوں، مگر یہ پہلے یہ بتاؤ آج ہماری نئی چیف سیکرٹری میٹنگ میں موجود کیوں نہیں تھی؟ تم جانتے ہو مجھے لاپرواہ لوگ ہائر کرنا پسند نہیں ہے۔ پہلی میٹنگ میں ہی محترمہ غیر حاضر تھے، جان سکتا ہوں کیوں؟ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس نے منع کیا تھا کہ فی الحال آج کی میٹنگ اٹینڈ نہ کرے۔ سوری بھائی، آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے ہی فیصلے لے سکتے ہو، مگر ذمہ دار اسٹاف ہائر کیا کرو۔ مجھے کام کے لحاظ سے لیزی اور غیر ذمہ دار لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے۔ جی بھائی، آئندہ انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اچھا بتاؤ بھائی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آسم نے بات کا رخ بدلا، رحمان شاہ کی جانب موڑتے ہوئے پوچھا۔ آسم تمہیں مسٹر کے ایس آر کی شخصیت کچھ عجیب سی نہیں لگی؟ رحمان شاہ نے گہری سوچ میں مبتلا ہو کر کہا، جیسے وہ کئی راز چھپائے ہوئے ہوں۔ آسم شاہ نے کافی کا سپ لیتے ہوئے نرمی سے کہا، پتہ نہیں بھائی آپ کو ایسا کیوں لگا، مگر مجھے تو کچھ خاص نہیں لگا جس کی بنا پر میں یہ کہہ سکوں کہ مسٹر کے ایس آر کی شخصیت عجیب ہے۔ ہاں مگر وہ کافی شاطر بزنس مین ہے، یہ تو پہلی نظر میں ہی صاف نظر آ رہا تھا۔ رحمان شاہ کی نظریں آسم پر جمی تھی جیسے کسی مخصوص جواب کی تلاش میں ہو۔ آسم نے مسکراتے ہوئے ماحول کی سنجیدگی کم کرنے کی کوشش کی اور کندھے اچکائے۔ باقی آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرا بزنس سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ ہاں اگر آپ کالج، اسکول یا پڑھائی سے متعلق کوئی سوال کریں تو میں زیادہ بہتر جواب دے سکتا ہوں۔ رحمان شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی انگلیاں کافی کے کپ کے کنارے پر ہلکی ہلکی ضرب لگا رہی تھی۔ اس کا ذہن اب بھی کے ایس آر کے پراسرار شخصیت سے گرد الجھا ہوا تھا، جیسے کوئی اندیکھی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آسم شاہ نے رحمان شاہ کی پریشانی محسوس کر لی تھی، وہ ہلکے سے مسکرا کر نرمی سے بولا، بھائی میرے خیال سے آپ زیادہ سوچ رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، شاید وہ آپ کے مزاج سے تھوڑا ہٹ کر ہے، اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، ورنہ کوئی خاص بات نہیں جس کی بنا پر ہم اسے شک کے دائرے میں رکھیں۔ باقی ہم اس پر ہمیشہ نظر رکھیں گے اور انشاءاللہ کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارا تو اس کانٹریکٹ میں ویسے بھی فائدہ ہے، آپ بس اللہ کا نام لے کر شروع کیجیے۔ رحمان شاہ نے گہرا سانس لیا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی سوچ کے رنگ نمایاں تھے۔ وہ ہلکی سے خفگی سے بولا، اللہ سب سے بہتر کرے گا، سب بہتر کرے گا، مگر آسم ہم اس طرح کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ گزرے وقت میں ہوا ہے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اب کسی پر اعتماد کرنا آسان نہیں ہے۔ تم بس اپنی طرف سے محتاط رہنا، اگر کوئی بھی غیر ضروری ایکٹیویٹی کو نظر آئے تو فوراً مجھے انفارم کرنا۔ آسم نے سر ہلاتے ہوئے یقین دہانی کرائی، جی بھائی آپ بے فکر رہیں، میں ہر لحاظ سے محتاط ہوں، آپ بس ریلیکس کریں اور مجھے تفصیلات دیں تاکہ میں پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جا سکے۔ رحمان شاہ نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک انجانی تشویش سلک رہی تھی۔ میں نے تمہیں ساری تفصیل سینڈ کر دی ہے، تسلی سے دیکھ لو۔ رحمان شاہ نے سوچتے ہوئے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلائیں۔ کیا نام ہے ہماری نیو جی ایس کا؟ آسم نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جیسے ہلکے سے شرارتی لہجے میں مسکراہٹ لہجے میں سجائے وضاحت دی، بھائی اس کا نام نشا ہے، بہت ہی ٹیلنٹڈ لڑکی ہے۔ رحمان شاہ سنجیدہ چہرے سے سر کو ہلاتے ہوئے،
جیسے کہنا کہ ایک بار مجھ سے آ کر ملے، میں خود دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کتنی ٹیلنٹڈ ہے۔ کیا؟ آسم نے حیرت سے رومان شاہ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ رومان شاہ نے الجھن سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس یہ کہ آپ لیڈیز ورکرز یا امپلائز سے ملتے نہیں ہیں، اس لیے مجھے ذرا عجیب لگا۔ آسم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آسم شاہ تو انسان دا پتر بن کے رہا کر شاہزیب تھے، احمد دینال رہ رہ کر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو میرے تو چھوٹا ہے، دو کنتے سٹاں گا تے تیرا دماغ ٹھیک ہوئے گا، اور بغیر تاں دی صحبت وچ تھوڑا کٹ بیا کر۔ رومان شاہ پنجابی میں سخت لہجے میں بولا۔ آسم کی ہنسی نکل گئی اور اپنے بھائی کا یہ رخ دیکھ کر ہمیشہ لطف اندوز ہوتا تھا، مگر رومان شاہ کے تیور دیکھ کر جلدی سے بولا، سوری بھائی۔